أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سلامت رہیے. ملک معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے حسین سے موقع پر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں جناب ایک ایسے ذکر پاک کی جانب کہ جو میں اگر ابتدا میں جملہ ادا کروں ناظرین، کہ جو ذکر پاک آپ کو انشاءاللہ آج یہ بتلائے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کے تقاضے بنیادی طور پہ کیا ہیں. جو ذکر پاک انشاءاللہ آپ کو یہ بتلائے گا کہ نماز اچھی،
حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مرو میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ بات یہ ناظرین کہ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، جان عالم، ہادی کل عالم، شافع محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جان کائنات بھی ہیں اور وجہ وجود کائنات بھی، وجہ وجود کائنات ہیں، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے میں یہ ارض و سما خلق نہ کرتا۔ جو وجہ وجود کائنات ہیں، جن کا پروٹوکول یہی بنتا ہے کہ اس کائنات کی سب سے زیادہ کمپٹنٹ، سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ معزز ترین اور سب سے زیادہ منفرد ترین ٹیم ان کو دی جاتی ہے، اور ایسی ہی ٹیم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی، جو جان کائنات پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے اور ہر لمحے اپنے آقا کا دفاع کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ آج ہماری طرح، ہم مسلمانوں کی طرح مصلحت پسند نہ تھے صاحب، وہ حکمتوں کے تقاضے کے تحت ادھر ادھر نہیں بھٹکتے تھے، بلکہ اف اگر مگر کے چکر میں بھی نہیں پڑتے تھے، بہت اسٹریٹ بات کرتے تھے اور بہت اسٹریٹ بات سمجھتے تھے۔ وہ صرف ایک ہی بات جانتے تھے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع ہی ان کی زندگی کی ابتدا ہے، اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع ہی ان کی زندگی کی انتہا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو اصحاب عطا کی وہ ایسے عطا فرمائے جن پر خود رب کائنات بھی اور محبوب رب کائنات بھی نازاں ہیں۔ وہ اصحاب جن کی شان حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن میں لے کر آئے، وہ نفوس قدسیہ جو خود کو محبوب رب العالمین کی نگاہ فیض سے مستفیض کرتی رہیں، وہ خوش نصیب ہستیاں جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر باش غلام ہیں، وہ خوش نصیب ہستیاں جن کو مختار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کن کی کنجی کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کا پروانہ عطا فرمائیں، وہ اصحاب جن کی قدر و منزلت کو خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں بیان فرمائیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کی بھی اقتداء کرو گے فلاح پا جاؤ گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین۔ یعنی ہر ایک کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، ہر ایک کی اپنی منزلت ہے، ہر ایک کی اپنی رفت ہے، بس جس در سے بھی جا کے آپ جڑ جائیں گے ذہن میں رکھیے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کو فلاح نصیب ہو جائے گی۔ آج تاریخ اسلام اور مصطفی گلستان کی ناظرین ایک انتہائی شاندار اور انتہائی انوکھی شخصیت کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے رہتی دنیا تک آنے والے ایک ایک مسلمان کو بتلا دیا کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر کسی بھی طور سے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے آپ کو کٹوا سکتا ہے، اپنے آپ کو لٹوا سکتا ہے، اپنا گھر، اپنا بیوی بچے سب کچھ قربان کر سکتا ہے، مگر بات جب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخوں کی آ جائے، بات جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرنے والوں کی آ جائے، بات جب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف توہین آمیز کلمات کہنے والوں کی آ جائے، تو پھر زبانیں نہیں بلکہ تلواریں فیصلہ کیا کرتی ہیں، وہاں پر پھر مصلحتیں فیصلہ نہیں کرتی۔ لہٰذا آج آسمان صحابہ کی جھرمٹ میں ایسے چمکدار ستارے کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو شہیدان بدر میں تشریف فرما ہیں اور انصار کی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، جو اس عظیم ماں کے فرزند ہیں۔ دیکھیں میں ایک جملہ ابتدا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج جو مائیں مجھے سن رہی ہیں پوری دنیا میں، بہت اہم ترین کردار ہے آپ کا، ذہن میں رکھیے گا۔ جس نسل کی آپ بود و باش کر رہی ہیں نا، اگر ان کے خمیر میں، ان کے وجود میں، ان کی جبلت کے اندر، ان کی فطرت کے اندر اگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گٹھی آپ نہیں پلائیں گی تو ذہن میں رکھیے گا جو نسل آپ کی پیدا ہوگی نا وہ انتہائی پلپلی پیدا ہوگی۔ اگر آپ کو نسل سے کچھ یہاں بھی چاہیے اور وہاں بھی چاہیے تو پھر آپ کو ان کو وہ گٹھی دینی ہوگی جس گٹھی کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاشنی ہے، تب آپ کو جا کے کچھ ملے گا۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ اس عظیم ماں کے فرزند جو بیک وقت 7 مجاہدوں کی ماں ہے، 7 مجاہدوں کی ماں ہیں، جن کے 7 بیٹے، 7 لخت جگر، 7 شہزادے ایک ہی وقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اور فداکاری میں اس حد تک میں ہو گئے کہ وہ عشق رسول کا جام
جام پی کر غزوہ بدر جیسے عظیم ترین حق اور باطل کے پہلے مارکے میں جہاں ایمان کی ٹیسٹنگ اپنے عروج پر تھی، اور بلکہ یوں کہیے کہ ایمان کی ٹیسٹنگ اپنے نیکسٹ لیول پر تھی، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ لٹانے اور اپنے آپ کو نچھاور کرنے اور اپنے آپ کو کٹوانے کے لیے کھڑے تھے۔ دین کی حمیت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رنگ میں، یعنی اس رنگ کے اندر رنگے ہوئے حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہ کے انہی شہزادوں میں ایک شہزادے حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جو بہادری اور شجاعت کے مکمل طور پر پیکر تھے، جن کی نسلوں نے بھی غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق مکمل طور پر ادا کر دیا، جن کے حصے میں وہ کارنامہ آیا کہ جو کسی اور کے مقدر میں نہ آیا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کیا اور اس کو اس کی اوقات تک پہنچایا، جس نے ساری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مشن کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف قسم کی اذیتوں سے دوچار کیا، جو کفار کا سب سے بڑا سردار تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کا فرعون بتلایا تھا، جس کو واصل جہنم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ کیا ناظرین سعادت تھی حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ دونوں شہزادے، یعنی دونوں شہزادے ان کے مقدر کے اندر وہ کام آیا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے فرعون کو، اس شخص کو جس نے میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن رات اذیتیں پہنچائیں، اس شخص کو جس نے مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کئی ایک رکاوٹیں کھڑی کی، اس شخص کو جس نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، اس شخص کو جو پہلے دن سے میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے غرور و تکبر کے باعث اکڑ کے کھڑا رہتا تھا، اور اس شخص کو جس نے کفار مکہ کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے غلاموں کے خلاف مکمل طور پر متحرک کیا، ان کو اکٹھا کیا، اس شخص کو جس نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے پیارے صحابہ کو اذیتیں پہنچائیں، اس شخص کو جس نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کا بارہا منصوبہ، ایک پلاننگ بنائی، لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر تمام کفار کے مکر کے اوپر مکمل طور پر غالب آئی، اور چشم فلک نے بدر کے مقام پر یہ منظر دیکھا کہ حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دو کم عمر شہزادوں میں سے حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر اس وقت تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً 18 یا 20 برس کی عمر تھی، یعنی ابھی ٹین ایج تھے، بنیادی طور پہ زبان اقدس سے جملے ادا ہوتے ہیں اور اعلیٰ ترین جملے ادا ہوتے ہیں کہ سنا ہے ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ بولتا ہے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے میں عہد کر چکا ہوں کہ میں اس کو ضرور ماروں گا، پھر اسی دھن میں اپنی جان قربان کر دوں گا یہاں تک کہ میں اللہ سے جا ملوں۔ یعنی دوسرے بھائی نے بھی، یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی قسم کی گفتگو کی، اور پھر یہ ایمانی جملے ناظرین اس کم عمر نوجوان نے، یعنی حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شدت کے ساتھ ادا کیے کہ یہ پس پشت یہ بات ذہن میں رہے آپ کے کہ ابھی انہوں نے تو بنیادی طور پر جوانی کی بہاریں بھی صحیح طور سے نہیں دیکھی تھی، لیکن تیقن اور ایمان یہ تھا کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گستاخ ہے اس کو واصل جہنم کروں گا، اور ابو جہل کے ساتھ، یعنی اس ابو جہل کے ساتھ مقابلہ کروں گا جو طاقتور بھی تھا، جو قوت کا پہاڑ بھی تھا، جو ذرا بختر پہن کے جو چھپا ہوا تھا، مگر ابو جہل کو ماننے کا جو حوصلہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کے دل کے اندر ڈال دیا کہ جن کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدت اور شدت اپنی معراج کے اوپر تھی۔ نتیجہ یہ نکلا ناظرین کہ حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وار نے اس فرعون کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمیوں میں ڈال دیا۔ بلکہ میں آپ کو ناظرین ایک اور بات بتاؤں، ایک اور بڑا زبردست اس میں معاملہ ہے کہ غزوہ بدر میں حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو تحت تیغ تو کیا، لیکن قدرت کو یہاں پر ایک اور کام مطلوب تھا، اس کی تفصیل آگے جا کے انشاءاللہ ہم اپنی اسکالر سے ڈسکس کریں گے، لیکن میں آپ کو ایک کمال نقطہ اس میں بتاؤں کہ امت کے اس فرعون کی ذلت ان کے دست مبارک سے صحیح معنوں میں لکھی ہوئی تھی جنہوں نے مکہ پاک میں اپنی نگاہوں کے سامنے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وجود پر اوجڑی ڈالتے ہوئے ابو جہل کو باقاعدہ دیکھا تھا، اور میدان بدر میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب یہ آواز بلند ہوئی کہ کوئی ہے جو ابو جہل کی خبر لے کے آتا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت موجود تھے، نوجوان تھے،
کم سن تھے، کسمسا رہے تھے، دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اکرام آپ کے حصے میں رکھا کہ جس وقت وہ ابو جہل کو تلاش کرنے کے لیے گئے تو ابو جہل کے جسم کے اوپر بیٹھ کے اس کی داڑھی کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد آپ کی چونکہ تلوار کارآمد نہ تھی، کن تھی، تو آپ باقاعدہ اس کے سر کو ٹھوکتے تھے، باقاعدہ ٹھوکتے تھے، اور ٹھوکنے کے بعد آپ نے اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے لی اور اس کے بعد اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ آج انشاءاللہ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلیں گے، جو کہ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، اور یہ پوری فیملی، یہ پورا خاندان، یہ پورا خانوادہ صاحب، اگر میں یہ کہوں کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خمیر سے یہ بنیادی طور پہ اٹھا تھا تو غلط نہ ہوگا۔ ان کے بارے میں گفتگو ہوگی، ان کے بارے میں ہدایے پیش کیے جائیں گے، ان کی بارگاہ کے اندر جو عقیدتوں کے نذرانے پیش کریں گے، ٹیلی فون لائنز بھی آپ کے لیے اوپن کریں گے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی بستے ہو، آ کر ہمیں جوائن کیجئے، اور جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بزرگ شخصیت محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب میرے بہت ہی پیارے بھائی پرنس آف قوالی، خوبصورت پڑھتے ہیں، جناب شیر میاداد خان صاحب تشریف فرمائیں تمام احباب کے ساتھ۔ آپ تمام احباب کو السلام علیکم۔ تو جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے، اور سحری کا بہت ہی حسین سا روح پرور موقع ہے، اور گفتگو ہو رہی ہے حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے حوالے سے، اور انشاءاللہ آپ کی کالز بھی شامل کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ ضرور ناظرین آج اس ٹرانسمیشن میں جڑے رہنا ہے، کیونکہ جو لوگ آج ناموس رسالت کے حوالے سے یا ناموس رسالت پر بات کرنے کے حوالے سے بڑے مصلحت پسند رہتے ہیں، ان کو تو خاص طور پہ آج کا پروگرام دیکھنا چاہیے، اور نوجوانوں کو جس انداز سے وہ اس مطلب منفی طور پہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ صاحب ہمیں جو ہے وہ اپنا دامن بچا کے چلنا چاہیے۔ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 18 یا 20 برس کے تھے، یعنی ابھی صحیح طور سے جوانی کا شباب بھی آپ نے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے وقت کا جو فرعون بلکہ امت کا جو فرعون تھا ابو جہل، اس کو بھی واصل جہنم کیا، اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ زندگی کا اصل مقصد یہ ہے۔ پروفیسر صاحب آغاز کرتے ہیں آپ سے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعارف، اور خاص طور پہ جو اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ خواتین صحابیات جو ہیں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے دین اسلام میں، اور خاص طور پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کو مقام دیا، وہ ذرا بتائیے کیا ہے۔ پھر ایک اور بات جو سوال میں شاید میرا خیال ایڈ ہو جانا چاہیے ساتھ ساتھ، کہ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے نکاح ہوئے، اور پھر اولاد کی جو تفاصیل ہیں وہ بھی ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رحمتوں بھری ان ساعات میں ایسے لوگوں کا ذکر زبان پر لانا، کانوں کے ذریعے دل تک پہنچانا کہ جنہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی۔ آہا سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت معوذ باپ کی طرف سے بھی، یعنی آپ کے والد کا نام حارث، حارث کے والد کا نام رفاع، رفاع کے نام باپ کا نام حارث، ان کے باپ کا نام سواد، اس طرح سے 10 واسطوں سے وہ بھی خزرج تک پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ کی والدہ سیدہ حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد خویلد، ان کا بھی تعلق خزرج سے بنتا ہے۔ اچھا، تو اس طرح سیدنا حضرت معوذ رضی اللہ عنہ والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی خزرجی ہیں۔ اب چونکہ حضرت معوذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تعلق ہے غزوہ بدر کا،
اور اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب بھی ان کا نام لیتے ہیں تو معوذ بن حارث نہیں کہتے، معوذ بن افرا کہتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ بات یوں ہے جنید صاحب کہ یہ وہ خوش قسمت عورت ہے کہ جس کے 7 فرزند غزوہ بدر میں شریک ہیں، اور ایک ہی وقت میں، ایک ہی وقت میں۔ یہ کیسی بات ہے صاحب پروفیسر صاحب؟ اور پھر اس اللہ کی پیاری بندی کو، ہمارے لیے تو آنکھوں کا نور، ان کا نام ہی دلوں کو سرور عطا کرتا ہے۔ واہ۔ ان کے 3 شہزادے غزوہ بدر میں شہید ہوں، اور پھر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان کو یہ اطلاع بھی دی جائے کہ افرا بیٹے کے لیے کہیں پریشان تو نہیں، تیرا بیٹا جنت میں نے دیکھا ہے، اللہ تیرے بیٹے کو اکبر، اللہ نے جنت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب سیدہ حضرت افرا رضی اللہ عنہ کے نکاح کے ضمن میں علماء نے جو بات ہم تک پہنچائی کہ آپ کی 2 شادیاں ہوئی، ٹھیک ہے، ایک بکیر عبدیہ لیل لیسی سے اور ایک حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک سے آپ کو اللہ نے 4 بیٹے دیے، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک کا نام ہے ایاس، ایک کا نام ہے خالد، ایک کا نام ہے عاقل، ایک کا نام ہے عمیر۔ اور ایک حضرت حارث سے اللہ نے آپ کو 3 شہزادے عطا فرمائے، ان میں سے ایک کا نام ہے معاذ، ایک کا نام ہے معوذ، ایک کا نام ہے اوف، حضرت اوف۔ یہ 7 بیٹے اللہ نے انہیں دیے، اور ان کی وجہ سے اس خاتون کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو عظمتیں میسر آئیں، قیامت تک آنے والی نیک مائیں ان پر رشک کرتی رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو کیا مرتبہ و مقام عطا کیا ہے، قرآن کریم کی وہ تمام آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین مردوں کو عظمتوں سے نوازا، جی، اس کے ساتھ ساتھ انہی آیات کی مصداق وہ صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی شامل ہوئیں جن کو دین اسلام کے ساتھ لگاؤ کا تعلق بنا۔ اب اس ضمن میں آپ دیکھیں کہ خواتین کا کردار اس ضمن میں کتنا عظیم ہے۔ حضرت افرا کا تو ایک نشان ہم نے سامنے رکھ لیا کہ یہ خوش نصیب وہ خاتون ہیں کہ جن کا جتنی بار بھی ہم نام لیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اسی طرح اجر و ثواب جنید صاحب ملتا رہے گا جس طرح ہم قرآن کریم کے حروف تلاوت کر رہے ہو۔ بالکل درست۔ ہم صحابیات کی شان کو دیکھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے والی ان کی بہن وہ خاتون، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکھ اور راحت کا سامان پیدا کرنے والی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی عورتوں کو کس انداز سے ساتھ مردوں کے برابر رکھا ہے کہ جہاں مردوں کے لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہے، وہاں اللہ نے خواتین کے لیے بھی کہا کہ اعد اللہ للمحسنات اجرا عظیما۔ اب قرآن کریم جب یہ کہتا ہے کہ ان المسلمین ساتھ کہتا ہے والمسلمات، وہ کہتا ہے والمومنین ساتھ کہتا ہے مومنات، وہ کہتا ہے والقانتین ساتھ ہی لاتا ہے قانتات، ان کے لیے کہتا ہے صائمین تو عورتوں کے لیے صائمات۔ اور عورتوں کی اسلام میں جو عظمت صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین کو میسر آئی، اس کا خوبصورت منظر اگر کسی نے دیکھنا ہو تو حدیبیہ پر نگاہ ڈالے۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی مثال ہے، بہت اچھی مثال ہے۔ وہاں ایک تو حضرت ام سلمہ کا جو کردار ہے اس کو غور کرنے والا تو عورتوں کی عظمت کا اقرار کرتا ہی رہے گا، یعنی آپ کی رائے کو کس قدر اہمیت اس موقع پہ ملی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کیا آسانیاں پیدا کی۔ لیکن اس کے بعد جب قرآن کہتا ہے
کہ اے محبوب علیہ الصلاۃ و تسلیم، وہ لوگ جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجیے، اللہ نے ان کے لیے جنت لازم کر دی۔ اور اسی موقع پر جہاں آپ مردوں سے بیعت لے رہے تھے، وہاں آپ کو حکم ملا کہ خواتین سے بھی بیعت لیں، وہ بھی یبایعنا، وہ بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ تو وہاں جتنی خوشخبریاں حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت کرنے والے صحابہ کرام کو نصیب ہوئیں، وہ ان کو بھی شامل ہوئیں، اور یہ حضرت سیدہ افرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں موجود تھیں صلح حدیبیہ میں، یہ وہاں بھی نبی علیہ الصلاۃ و تسلیم کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی عظمتوں سے نوازا ہے، اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہ کے ذریعے ان کی والدہ طیبہ کا نام بھی اسی طرح چمکتا دمکتا اور اہل ایمان کے دلوں کو منور کرتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اسی بات کو ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھا لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اس میں ایک نقطہ جو میں چاہتا ہوں، جو میں نے ابتدا میں ذرا سے اس پہ گفتگو کی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں اس ذرا نقطے کو آپ اور کھولیں۔ ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ماں کے دامن سے اگر بچہ اس انداز سے وابستہ ہو کہ اس کی تربیت صحیح خطوط پہ ہو، تو پھر وہی بات ہے کہ عشق رسول جو ہے اس کا رچاؤ اس وجود کے اندر نظر آتا ہے ہمیں، اور اسے اپنے جینے کا مقصد جو ہے وہ واضح ہوتا ہے، کلیئر ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے جو 7 بیٹوں کی آپ نے جو تربیت فرمائی، آپ یہ دیکھیے کہ ابتدائی اسلام کی اگر ہم بات کریں تو دار ارقم کا وہ منظرنامہ جہاں 4 بیٹے مطلب ایمان لاتے ہیں، اور 3 بیٹوں کا جو ہے بیعت عقبہ میں قبول اسلام کرنا، لیکن وہی بات آ گئی، اس میں جو مین کردار ہے وہ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ماں کی حیثیت سے۔ تو ذرا وہ پورا منظرنامہ بیعت کرنے کا، اسلام قبول کرنے کا اور ماں کا کردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کی یا صحابیات کی زندگی کا جب بھی مطالعہ کرنا چاہیے تو 3 چیزوں کو بڑا فوکس کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ماحول کون سا تھا، وہ جہالت کا سب سے گھٹا ٹوپ اندھیرے والا ماحول تھا، بالکل ٹھیک، اور اس ماحول میں ہادی اعظم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے ظہور فرمایا، آپ تشریف لائے۔ اب وہاں لوگوں کی نفسیات دیکھیں، اقسام لوگوں کی دیکھیں، اور ان لوگوں کو رسپانس دیں جنہوں نے ہدایت کو پکڑنے میں سبقت کی، اور انہوں نے اپنے وجود کے اندر ہدایت کے جو منابع اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، عقل کی شکل میں، دل کی شکل میں، روح کی شکل میں، یا فطرت سلیمہ کی شکل میں، انہوں نے کس طرح اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کا مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، اور ہادی اعظم کے دامن کو فوراً جا کے تھام لیا۔ تو ان میں جہاں بڑے بڑے لوگوں کے نام آتے، وہاں حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی نام آتا ہے۔ بھئی ایک وہ خاتون جو بنیادی طور پر مدینہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہاں وہ ایک شادی ان کی ہوتی ہے، ان کے وہاں 3 بچے ہوتے ہیں، بعد میں ان کا انقطاع بنتا ہے، وہ مکے آتی ہیں، یہاں پھر وہ شادی کرتی ہیں، ان سے 4 بچے ہوتے ہیں، کل 7 بچوں کو پالنے والی ماں اتنی حوصلہ مند، اتنی جرت مند اور اتنی ہدایت شناس ہے کہ اس نے اولین لوگوں میں اپنے آپ کو نہیں، اپنے 7 بچوں کو دامن مصطفیٰ سے وابستہ کر کے، اور ہر ایک کو عشق مصطفیٰ کا شاکار بنایا نا۔ دیکھنا، جس کے اندر قدرتی طور پر تیزی ہو اور حق شناسی ہو، تو حق شناسی باہر بعد میں ظاہر ہوتی ہے، سب سے پہلے گھر میں ظاہر ہوتی ہے، کہ وہ عقابی نگاہ رکھنے والی عورت وہ اپنے بچوں کو اس اندھیرے ماحول سے کس طرح بچا رہی ہے، اور دار ارقم کے ماحول میں لے جا کر ننھے منھے 4 بچوں کو لے جاتی ہے، اور حضور کے قدموں میں جا کے بٹھا دیتی ہے۔ تو اندازہ لگا جنید صاحب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جو جامعیت تھی، آپ کی جو رحمت تھی، تو آپ کتنی محبت بھری نگاہوں سے صورت کو دیکھتے ہو گے۔ یار آپ بھی عجیب عورت ہیں، بچے بھی ساتھ لے آئی ہیں، خود بھی آئی ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ ابھی میں نے اعلان نبوت کیا ہے اور مخفی تبلیغ کا عمل چل رہا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی اس میں ایک پہلو اور ذرا ایڈ کر لیجئے کہ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اور شجاعت جو ہے
وہ کس لیول کی ہوگی کہ پورا مکہ اس وقت جو ہے خلاف ہوا ہے سرکار علیہ السلام کے، اور ابھی جو ہے چھپ کے جو ہے یعنی حکمت کے تحت جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے، اور حالانکہ اس ماحول میں لے کے جا رہی ہے۔ اکثر عام طور پر جو روایات ملے یہ رات کی تنہائیوں میں جانا پڑتا تھا، اللہ دن کے اجالوں میں بھی یہ سفر نہیں ہوتے تھے، اور بڑی کڑی نگرانی کی جاتی تھی کہ محمد کہاں بیٹھے ہیں کفار کے بقول، تاکہ ان کے مشن کو روکا جائے۔ تو اس دوران لے کر جانا اور حضور کے دامن سے اتنا وابستہ کرا کے آنا کہ زندگی بھر اپنی بھی وفا شیاری کی گواہیاں پیش کیں اور بچوں کو بھی دامن مصطفیٰ پر قربان کر کے بھائی دکھایا۔ سبحان اللہ، تو اس سے اندازہ لگے وہاں پھر آپ کے 4 بچے ایمان لے آتے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ جب یہ 4 بچے آپ کے ساتھ ہیں تو 3 بچے آپ کے اس وقت بھی ساتھ چل رہے ہیں، ان کی بھی مسلسل تربیت کی، ان کی تربیت کے شواہد ملتے ہیں جب بیعت عقبہ اولیٰ ہو رہی ہے۔ تو بیعت عقبہ اولیٰ میں بیٹھنے والے لوگ جنید صاحب آپ حیران ہوں گے، جب مکہ کی حدود میں بیعت عقبہ اولیٰ ہو رہی تھی تو قریش کا اتنا پہرا تھا کہ وہاں بھی چھپ کر باتیں ہو رہی تھی۔ بالکل ایسا ہے۔ اور بعد میں یہ بھی گواہیاں ملتی ہیں کہ قریش کے لوگوں نے ان سب کا پیچھا کرنے کی کوشش کی کہ یہ آپ کون لوگ ہیں، چونکہ ان کو یہ لگ گیا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سریع الفیض آدمی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اگرچہ ہم نے ابھی تک تو ماحول کو دبایا ہوا ہے، لیکن اگر یہ ہم سے نکل گئے تو پھر ان کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ تو وہاں جب یہ لوگ ملتے ہیں، ان کی جان نثاری دیکھیں اور ان کی وفاداری کا وہ جذبہ چیک کریں۔ اور جنید صاحب جہاں ایک جملہ کہہ لوں، ایمان کی حالت میں جس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہو تو چہرہ مصطفیٰ کی چاشنی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج کا بیٹھا ہوا مسلمان رونے لگ جاتا ہے، قربان ہونے لگ جاتا ہے، جنہوں نے براہ راست دیکھا ہوگا ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان تو جذب کو تو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ بیٹھے ہیں۔ اچھا باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ جی جانیں دینی پڑیں گی، مال دینا پڑے گا، پورے عرب و عجم کی مخالفت، سب کچھ ہوگا قبول۔ ان میں سے ایک بندہ بھی نہ تردد والا، نہ شک والا، نہ پریشانی والا۔ واہ واہ، قبول۔ ایک دفعہ آپ ہمارے پاس آئیں ضرور، پھر ہماری وفاداری بھی چیک کر کے دیکھنا۔ تو پھر آپ نے دیکھا انصار کی یہ وفاداری پورے عالم کے جھومر پر یعنی ماتھے پر جو لکھی ہوئی ہے کہ وہ لے کر بھی گئے اور جس طرح حفاظت کر کے انہوں نے دکھائی، یہ وہی کمال تھا اور اس کی بنیادی یہاں پڑ رہی تھی۔ اچھا وہ ایک جان کیا، 100 جانیں بھی ہیں تو قربان ہیں سرکار علیہ السلام پہ۔ اور مجھے تو حدیث پاک کا مفہوم یاد آ گیا، غالباً حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا نا، جب آپ دعا فرماتے یا اللہ مجھے میرے احبہ سے ملا دے، میرے احبہ سے، یا رسول اللہ ہم آپ کیا نہیں، آپ تو میرے صحابہ ہیں نا، ایک وہ ہوں گے جو آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میری ایک دید کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں گے، تو وہ جو دیکھتے ہوں گے ان کا کیا عالم ہوگا۔ اچھا اب ذرا علامہ صاحب ایک نقطہ اس میں اور اٹھا دیجئے ذرا، کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ پورا خاندان جو ہے، یہ پورا گھرانہ جو ہے، پمائے حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 جو شہزادے ہیں، یہ سب کے سب السابقون الاولون میں بھی تو پھر ہوئے نا؟ بالکل ایسے ہی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ ایسے ہی۔ تو آئیے ذرا یہیں سے آغاز کیجئے، پہلے تو یہ بتائیے السابقون الاولون کا بھی تاج سجا، دوسرا جو مواخات مدینہ منورہ ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، اور پھر 7 بھائیوں کی جو سرکار علیہ السلام نے مواخات کروائی اس کی ذرا سے تفاصیل میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی جو سابقون الاولون ہیں جو پہلے اسلام لائے، ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو سابقون الاولون ہیں اور بعد میں آنے والے جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، ان کا انعام کیا ہے کہ رضائے الہی کے تاج ان کے سروں پر سجائے گئے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ماں اور ان کے ساتھ جری اور بہادر بیٹے جیسے مجاہدین کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی غیبت سے رائی، تو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو
تو اس کی جو کامل تصویر اور کامل پیکر وہ یہ 7 بیٹے حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر آتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ کے اندر وہ جو مکی زندگی کا 13 سالہ دور ہے، جب اس میں ظلم و ستم اپنے عروج کو پہنچ گیا اور تمام حدیں پار کر گیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی جائے۔ لہذا حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ صاحبزادگان جو مکۃ المکرمہ میں موجود تھے، انہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت ہوئی تو نبی علیہ السلام نے وہاں ایک مواخات کا ایک رشتہ قائم کیا جو عقیدے اور ایمان اور دین کی بنیاد پر تھا، جس کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے، اور تاریخ عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک مہاجر اور ایک انصار ہاتھ پکڑ کر دوسرے کے ہاتھ میں دے کر فرمایا گیا یہ تیرا بھائی ہے۔ شاید نسبی اور خونی تعلق رکھنے والے بھائی بھی اس طرح محبت نہیں کرتے جس طرح رشتہ اخوت اور دین کے رشتے میں پروئے گئے بھائی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ یہ جو رشتہ اخوت قائم ہوا، اس میں حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معمر بن حارث کا بھائی بنایا گیا۔ اچھا، پھر انہی حضرت افرا کے صاحبزادے حضرت ایاس کو حارث بن عزیمہ کا بھائی بنایا گیا، حضرت خالد کو یزید بن دسنہ کا بھائی بنایا گیا، حضرت عاقل کو مجزر بن زیاد کا بھائی بنایا گیا، حضرت عامر کو ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا گیا۔ یہ رشتہ اخوت قائم ہوا۔ مواخات مدینہ کے والے سے 2-3 باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بتائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کی جو بنیاد رکھی تھی وہ رنگ، نسل، قبیلے اور خاندان کی بنیاد پر نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے جو اتحاد بنتے تھے وہ عصبیت اور تعصب کی بنیاد پر تھے۔ یہ جو رشتہ اخوت قائم ہوا خالصتاً دین اور عقیدے کی بنیاد کے اندر، اس میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، یہ بھی نہیں دیکھا گیا کوئی احمر ہے یا اسود ہے، یہ بھی نہیں دیکھا گیا کوئی عربی ہے یا عجمی ہے۔ اس رشتہ اخوت کے اندر بلال حبشی بھی ہیں جو حبشہ سے آئے ہیں، اس رشتہ اخوت میں صہیب رومی ہے جو روم سے آئے ہیں، اس رشتہ اخوت میں حضرت سلمان فارسی ہیں جو فارس سے آئے ہیں۔ جب ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر دے دیا گیا تو اس نے یہ نہیں پوچھا کہ تیری قوم اور ہے میری قوم اور ہے، تو امیر ہے میں غریب ہوں، تو احمر ہے میں اسود ہوں۔ ایسا رشتہ اخوت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اور یہ پیغام دیا، ایک عالمگیر پیغام تھا کہ میں کسی قوم کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، میں قیامت تک کے لیے ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ مطلب وہ جو 2 مصرے کہہ دی نا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابقات، تو یہ ایکچولی وہی بات ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، دوسرا پہلو جنید بھائی اس کا دیکھیں بڑا خوبصورت، جب یہ رشتہ بن گیا تو انصار مدینہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ اجازت دیں ہم اپنے باغ کی ملکیت مہاجرین مکہ کو دے گے، ان کو مالک بنا دیں، یہ اپنی ملکیت میں لے لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ اس طرح کرو کہ جو پیداوار حاصل ہوتی ہے اس پیداوار کے اندر انصار مدینہ کو شریک کرو، اس پیداوار سے ان کو حصہ دیا کرو۔ اب وہ حصہ کیسے دیتے تھے؟ ایک طرف تو یہ ان کی جانثاری تھی، دوسری طرف مہاجرین مکہ کی خودداری دیکھیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع انصاری، ان کے درمیان رشتہ اخوت قائم ہوا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا میرے 2 باغ ہیں، ایک آپ لے لیں، 2 گھر ہیں، ایک آپ لے لیں۔ انہوں نے جواباً کہا کہ آپ مجھے گھر نہ دیں، باغ نہ دیں، مجھے آپ مدینے کے بازار کا رستہ دکھا دیں، میں اس رستے میں رستہ دکھا دیں، میں بازار جاؤں گا، تجارت کروں گا۔ انہوں نے تجارت کی، اس تجارت میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ اب جب وہ پیداوار زمین سے حاصل ہوتی تھی تو اس پیداوار کی تقسیم کیسے ہوتی تھی؟ یہ ایسا منظر ہے کہ جہاں انسان پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ خونی تعلق نہیں ہے، نسبی تعلق نہیں ہے۔ انصار مدینہ جس وقت کھجوریں لاتے تو کھجوروں کے 2 ڈھیر بناتے تھے، ایک ڈھیر کے اندر صرف کھجوریں ہوتی تھی، دوسرا ڈھیر جو تھا اس کے نیچے کھجوروں کے تنے رکھتے، اس کے اوپر وہ کھجوریں کم رکھتے اور وہ زیادہ نظر آتی، تاکہ وہ جو مہاجرین مکہ ہیں وہ کم کھجوریں جب لیں تو خالصتاً کھجوریں انہیں ملے، اور وہ زیادہ جو ہیں زیادہ کھجوریں نیچے تنے رکھے ہیں وہ ہمیں دیں گے، تو اس طرح کم کھجوریں ہمارے پاس آئیں گی۔ یہ ایثار کا اور ہمدردی کا اور مواسات کا ایسا مظاہرہ تھا اور ایسا جذبہ تھا جس کو تاریخ عالم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور پھر دوسری مثال اس کی دیکھیے کہ مہاجرین مکہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسی قوم کے ساتھ ہمارا رشتہ جوڑا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہماری دل جوئی کرتے ہیں، جو ہمیں مشقت میں نہیں ڈالتے، پریشانی میں نہیں ڈالتے۔ اب ہمیں ایک پریشانی ہے کہ سارا ثواب تو یہ لے جائیں گے اور سارا اجر تو یہ لے جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ان کے لیے بھلائی کی دعا کیا کرو، اس دعا کی وجہ سے رب جو اجر انصار مدینہ کو عطا فرمائے گا وہی مہاجرین مکہ کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہاں ایک اور بات جو بڑی خاص ہے وہ یہ ہے کہ اس مواخات کو کرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ
جو نیشن اسٹیٹ کا تصور ہے وہ 1450 برس پہلے ہی ختم کر دیا تھا ایسے ہی کہ ہمارے یہاں نیشن اسٹیٹ کا تصور نہیں ہے، ایک ملت کا تصور ہے، ایک قوم کا تصور ہے، ایک جماعت کا تصور ہے، ایک دین کا تصور ہے، اور معاشی مساوات، جی معاشی مساوات، ہاں بات تمام مسلمان جو ہیں دنیا بھر میں جہاں بھی رہتے ہیں وہ ابو باؤنڈری مطلب جو ہیں وہ سب ایک ہیں، وہ اصل بات یہ ایک بار پھر جناب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے، سحری کا موقع ہے، اور آج انشاءاللہ ہم اپنی 5ویں سحری کریں گے، یعنی رحمت کا عشرہ اپنے وسط میں آلموسٹ پہنچ چکا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کچھ عرصے پہلے تک کی صدائیں گونج رہی تھی صاحب کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آ بھی گیا اور رحمت کا عشرہ اپنے وسط میں بھی آ گیا، لہٰذا ان تمام ذکر و اذکار کے ساتھ ایک کام ہمیں لازمی کرنا ہے، اور وہ یہ کہ اپنے روزوں کی پابندی لازمی کیجیے گا، 5 وقت نمازوں کی پابندی لازمی کیجیے گا، قرآن پاک کی تلاوت ڈیلی کیجیے، پوری فیملی بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرے، تراویح کا باقاعدہ اہتمام کیجیے، اور ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام ضرور کیجیے۔ روز رات بس وقت نکال لیجیے، 15 17 18 منٹ لگتے ہیں، یہ وقت آج آپ نکال لیں گے نا صاحب تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کچھ اپنے لیے اکاؤنٹ میں جمع کر رہے ہوں گے۔ اور جس ذکر کا میں عموماً ذکر کرتا ہوں ایک بار پھر دہرائے دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ، اس تسبیح کو زبان پہ رکھیں، ورد زبان رکھیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا، جو حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ تم 2 چیزوں سے اللہ کو راضی کرو، ایک کلمہ طیبہ سے اور دوسرا استغفار سے، تو اس پوری تسبیح کے اندر کلمہ طیبہ بھی آ گیا، استغفار بھی آ گیا، درود پاک بھی آ گیا، بس اللہ کی رضا اس میں انشاءاللہ آپ کو ضرور حاصل ہوگی۔ پروفیسر صاحب ذرا یہ بتائیے، اب آئیے اسی طرف چلتے ہیں۔ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید بدر ہیں، آئیے ذرا اب ہمیں لیے چلیں اس منظرنامے کی طرف کہ غزوہ بدر میں جو لشکر اسلام کی کیفیات کیا تھیں اور مجاہدین اسلام جو تھے ان کا جوش و جذبہ کیا تھا، اور پھر ابتدائی ہی میں حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے کفار کے مقابلے میں نکلنا، وہ کیا ہوا، پھر سرکار علیہ السلام نے جو روکا، اور پھر کیا وہ سارا منظرنامہ تھا، بتائیے ذرا۔ سیدنا حضرت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ناموں کے صدقے قرآن کریم کا ایک پیغام سننے والے توجہ سے سن لیں کہ اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان قرار دیا ہے، واہ، حق اور باطل کے درمیان فرق کا دن۔ واہ، اللہ جل مجدہ نے غزوہ بدر کو قد کان لکم آیۃ فی فئتین کہہ کر قیامت تک آنے والی محمدی قوتوں اور ابلیسی قوتوں کے سامنے لکیر کھینچ دی ہے کہ تمہارے لیے اس میں نشانی ہے۔ بے شک۔ اب حضرت معوذ بن افرا رضی اللہ عنہما کی یاد میں جب ہم غزوہ بدر کی طرف آتے ہیں، اس کی تفاصیل کے لیے تو ایک پورا پروگرام چاہیے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ مشرکین مکہ نے جب پوری قوت اس بات پر خرچ کر ڈالی کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، اور اس صورت میں ایک قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، جی ایمان نہیں لائے تھے، ٹھیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ یہ قوت اسلام کو مٹانے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو وہ ہمیں آئے روز نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم ان کے قافلے کو روکیں گے، ٹھیک، اس ارادے سے آپ چند صحابہ رضی اللہ عنہم کو لے کر ساتھ نکلے، قافلہ چلا گیا، ادھر مشرکین مکہ پوری قوت کے ساتھ 1000 کا لشکر لے کر، گانے والیاں لے کر، شرابیں لے کر، طرح طرح کے سامان لے کر چل پڑے، جدید اسلحے سے لیس ہو کر وہ بدر تک آ گئے۔ ٹھیک، اب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ساری صورتحال کا علم ہوا تو آپ نے ان ساتھیوں کو جو ہتھیار لے کر نہیں نکلے تھے، بلکہ اس کا اگر نقشہ ان الفاظ میں ہم کہیں کہ کیا سامان تھا،
تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، آئے ہے 6 زرہیں، 8 شمشیریں، آئے ہے بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، آئے ہائے 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 ہائے، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، واہ، اس لشکر کا افسر کالی کملی کالی کملی والا تھا۔ جب بدر جانا ٹھہر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اس کی رغبت دلائی تو انصار نے یہ سمجھا کہ مہاجرین تو کشتیاں جلا کر آئے ہوئے ہیں، ٹھیک، ہماری طرف اشارہ ہے، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اس کے بعد حضرت مقداد جب اٹھے تو انہوں نے تو کمال کر دیا، واہ، انہوں نے جو کچھ کہا اسے یوں کہتے ہیں کہ تعال اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہم با وفاؤں کا، آئے ہائے ہائے ہائے، پیا ہے دودھ ہم نے غیرت مند ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، سبحان نبی اللہ، اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور اس تھوڑے سامان کے ساتھ آپ بدر میں آ گئے۔ ٹھیک، اب جب لشکر آمنے سامنے ہوئے، جہاں ہم حضرت معاذ اور ان کے بھائیوں کا کردار دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے مشرکین مکہ کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ولید، ہاں یہ 3 لوگ ان کے نامور سپوت اپنے طور پر باطل کے سامنے آ گئے۔ ادھر سے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ کیا تو تینوں بھائی، واہ خوف بھی، معاذ بھی، واہ، معوذ بھی، واہ، فوراً سامنے آ گئے۔ اور آپ یہ دیکھیے وہی بات، نوجوانی کی 3 ایج ہیں، 3 ایج ہیں، نوجوانی کی عمر ہے، لیکن جذبہ شوق جہاد، شوق شہادت عروج پہ۔ جنید صاحب اس کے پیچھے ایک بات قرآن کریم کی اہل ایمان کے لیے ہے، بتائیے۔ قرآن کہتا ہے کہ لا یرغبوا انفسہم عن نفسہ، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اپنی جان کو میرے محبوب کی جان سے پسند نہ کرے، وہ اپنی جانیں نبی علیہ السلام پر قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے، تو اس لیے وہ تو آقا علیہ السلام کے متعلق یہ قرآن کا ارشاد سن کر کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں صرف تمہارے لیے میرے محبوب کا دروازہ ہے، جو لینا ہے یہاں سے لو۔ تو اس جذبے کے تحت یہ 3 جب سامنے آئے تو مشرکین نے اعتراض کیا ٹھیک، کہ نہیں جی ہمارے جوڑ نہیں ہیں۔ اب انہیں اس بات کا تو علم ہی نہیں تھا کہ یہاں جذبہ کیا ہے۔ اچھا اگر مجھے قطع کلام کی معذرت موقع دیں تو میں 3 کالرز کو لے لوں، پھر ان 3 عشاق کی پھر بات کرتے ہیں، کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جناب فرمائیے۔ جناب میری فرمائش ہے شیر میاں داد خان صاحب سے، گناہگاروں نہ گھبراؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جی بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ محمد شریف صاحب اگین ہمارے ساتھ ہیں واشنگٹن ڈی سی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید بھائی، بڑے شکریہ کال اٹینڈ کرنے کا۔ میرا آج سوال یہ ہے کہ غیر مسلم ہمیں بہت سلام کرتے ہیں جدھر بھی ملتے ہیں، تو ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل آپ کو بتلاتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ غیر مسلم اگر سوال کرے تو کیا اسے جواب دے سکتے؟ جی اس کا طریقہ حدیث میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام من اتبع الہدی، کہ جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام۔ یہ جملہ ویری گڈ، کیا حکمت بھرا جی بالکل جواب ہے، بہت صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر اب آئیے، 3 شاخ کی بات کر رہے تھے آپ۔ جی وہ سامنے آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ بچے ہیں ہمارا جوڑ نہیں ہے، آپ مہاجرین میں سے بھیجیے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں سیدنا حضرت علی مرتضیٰ، سیدنا حضرت حمزہ، سیدنا ابو عبیدہ بن الحارث، ان تینوں کو بھیجا، اور اس کے بعد جا کر جب مقابلہ ہوا عتبہ بھی مارا گیا، شیبہ بھی مارا گیا، لیکن ابو عبیدہ زخمی ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ آگے بڑھے اور آپ نے جا کر اس کا کام تمام کر دیا اور عبیدہ بن الحارث کو اٹھا کر لایا گیا۔ اب اس کے بعد ایک جو حضرت معوذ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صف میں کھڑا ہوا تھا اور میں نے اچانک دیکھا کہ میرے دائیں بائیں 2 جوان آ گئے، مجھے احساس ہوا کہ یہ کیوں آئے ہیں، تو انہوں نے آتے ہی ایک سوال کیا
اور کہا کہ چچا جان ہمیں بتائیں گے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ اللہ اکبر! میں نے یہ سن کر کہ یہ بچے ہیں اور وہ سردار ہے، پوچھا کہ یہ تم سوال کیوں کر رہے ہو؟ اس کے گرد تو حفاظت کر رہا ہے فوج کا ایک دستہ۔ تو یہ دونوں بولے کہ فوج کا دستہ کب تلک روکے گا موت کا رستہ؟ کہا تمہیں کام کیا ہے؟ کہنے لگے سنا ہے، قسم کھائی ہے مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ اللہ اکبر! اچھا یہاں ذرا اسی بات کو کنٹینیو کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے یہ منظرنامہ انتہائی ایمان افروز ہے کہ بدر کا موقع ہے، پہلا مارکہ ہے حق و باطل کا، اور سامنے دشمن جو ہے وہ بے انتہا طاقتور ہے، ظاہر ہے کوئی مطلب اس کا جو ہے وہ اپنے تناسب بنتا ہی نہیں، یہاں 313 ہے وہاں پر 1000 ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ شخص کے جس کے بارے میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں ظاہر ہے اسی موقع پہ آپ نے فرمایا کہ امت کا فرعون ہے، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کا دبدبہ، اس کا روب بھی سامنے ہے، اور یہاں نوجوان 2 صحابی ہیں۔ اب آئیے ذرا اس منظرنامے کو بیان کیجئے کہ کیا شدت اور کیا عشق کی حدت ہے، وہ کیا ہوا تھا ایکچولی اس کے بعد؟ اصل میں جنید صاحب جہاں جو ایک بڑی خوبصورت بات ہے وہ انسانیت کا یا ایمانداری کا مطالعہ کرنے والے لوگ اس بات کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس مسلمان کے پیش نظر ہمیشہ ارتقاء ہوتا ہے نا، ٹھہراؤ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں۔ مسلمان بندے کو ایمان میں بھی کامل ہونا ہے، اور مسلمان بندے کو علم میں بھی کامل ہونا ہے، اور مسلمان بندے کو عمل میں بھی کامل ہونا ہے۔ یہ جو جذبات تھے، ان جذبات کے پیش نظر چند چیزیں معیار بنتی ہیں۔ بھئی وہ لوگ جو دین اسلام کا راہ روک رہے ہیں، وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل تکلیف دے رہے ہیں، اور آپ کے 13 سال کی حکمت عملی جو صبر و توکل پر تھی، اس سے بھی وہ سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ ساری باتیں ان کے پیش نظر تھیں۔ اب چونکہ قدرت بھی بعض اوقات جب امتحان لیتی ہے تو نمرود کو جو جوتے مروائے جاتے ہیں، اور وہ کہاں سے مروائے جاتے ہیں؟ تو خانہ کعبہ کو جو گرانے آتے ہیں تو ان کو عذاب کہاں سے ملتا ہے؟ یہ وہی تسلسل تھا۔ یہ جو امت مسلمہ کا فرعون تھا، اس فرعون کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک سزا دلوانے کے لیے یہ 2 جوشیلے نوجوان جو اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ 18 اور 20 سال کی عمر والے بچے یہ کتنے حق شناس ہیں، یہ کتنے ہدایت پر ہیں، یہ ہادی اعظم کو رکاوٹ بننے والا اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ 18-20 سال کے نوجوان یہ پیغام دنیا بھر کے نوجوانوں کو دے رہے ہیں، دنیا بھر کے نوجوانوں کو کہ گستاخ رسول سے کمپرومائز کبھی مت کرنا، کمپرومائز نہیں کرنا۔ یعنی یہ تحقیق کر لیں کہ گستاخی ہوئی ہے، لیکن جب یہ تحقیق ہو جائے پھر کمپرومائز نہیں کرنا، پھر اس میں پورا ڈٹ جانا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ ہم چونکہ زیادہ نہیں جانتے کہ ان میں ابو جہل کون ہے، صحیح بات۔ اچھا وہ بچے باڈی لینگویج میں ایسے تھے، عبد الرحمن بن عوف نے جب پہلی دفعہ ان کو دیکھا تو ان کو ذرا تردد ہوا کہ یہ بچے ہو کر جس طرح کھڑے ہیں یہاں جذبے میں، یہ کس طرح کے بچے ہیں؟ لیکن جب انہوں نے پوچھا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ بہت حوصلے والے بچے ہیں اور کسی خاص مقصد پر کھڑے ہیں۔ تو جیسے ہی نشاندہی کی کہ یہ ابو جہل ہیں تو انہوں نے اپنے دل کی منشا بتائی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ حضور کا جو سب سے بڑا دشمن ہے نا، ہم نے اس کو نار جہنم میں واصل کر کے چھوڑنا ہے۔ واہ واہ واہ! یہ جذبہ ہونا اور رگو پہ میں یہ خوبی ہونا، یہ اس کو کہتے ہیں ایمانی غیرت۔ اس ایمانی غیرت کے ساتھ جو ہی نشاندہی ہوئی، یہ باز کی طرح ایسے جھپٹے کہ وہاں اس کو سنبھلنے کا ہی موقع نہیں مل رہا، اور وہ خود بڑا حیران ہوا کہ میرے اوپر ہوا کیا۔ تو روایتوں میں میرا خیال ہے یہاں تک آتا ہے کہ زرہ بختر پہن کے وہ آیا ہوا تھا، بالکل مطلب آنکھوں کو جو ہے اپنے نشانہ لے کے جو ہے وہ مارا تھا اس کو۔ بالکل ٹھیک، مطلب یہ ہے کہ اس کو جس انداز سے انہوں نے مارا
لگتا یہ تو قدرت الہیہ جب ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو ایسے مناظر پھر پیش آتے ہیں. واہ. چونکہ قدرت نے یہ منظر اس کو دکھانا تھا اور یہ پوری دنیا میں بتانا تھا. ایسا نہ سمجھانا کہ نبی کی گستاخی میں ظاہری اسباب نہ بھی ہوئے تو غیب سے بھی عذاب آ سکتے ہیں. یہ بھی پیغام دینا. تو اس لیے 2 بچوں کے ذریعے جب اس پر حملہ ہوا مسلسل اور وہ شدید زخمی ہو گیا لیکن ابھی تک اس کی گردن نہیں کاٹی گئی تھی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو دل کی حسرت تھی. سر وہ کیا بات، وہ ذرا اس کی تفصیل بتائیے. محبت رسول کے جذبات ہوتے ہیں لیکن چونکہ موقع نہیں مل سکتا یا کوئی حالات نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ چونکہ نیت کا اجر دیتا ہے تو وہ نیت کی اب یہاں تکمیل ہونے لگی تھی. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو جہل گر چکا ہے، زخمی ہو چکا ہے، تو پھر آپ نے جب پتہ کرانے کے لیے بھیجا تو عبداللہ جا کے بن معلوم کر مسعود کیا ابو جہل کا کیا ہوا. عبداللہ بن مسعود فوراً تیزی کے ساتھ دھسے. اس کے بعد آپ نے جس انداز سے اس کو مارا اور اس کو اس کی گستاخیوں کی سزا دی اور عبرت لوگوں کو بتائی. آپ اس کے باقاعدہ باڈی پر چڑھ گئے، اس کے بعد اس کو باقاعدہ گہرے طریقے سے پکڑا اور بہت اذیت ناک طریقے سے اس کو مارا. اس کے بعد حضور کا دیکھیں حوصلہ آپ کا، یعنی اس میں سبق آپ نے جب بتا کیا کہ ان کو کس نے مارا ہے تو معوذ اور معاذ جب یہ سامنے آئے تو حضرت معوذ نے کہا جی میں نے مارا ہے. حضور نے فرمایا کہ اس کی گواہی انہوں نے باقاعدہ تلوار دکھائی جی میرے تلوار میں خون کے آثار دیکھیں. سبحان اللہ. تو اگر میں یہ کہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ عادت مبارک ہی نہیں تھی کہ آپ کسی کی تلوار میں خون دیکھیں لیکن اپنے گستاخ کا خون دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں. اور ایک اور بات اس میں کمال جو ڈاکٹر صاحب مجھے یاد آئی آپ کی بات سے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے، وہ جو 7 ملعون جو خانہ کعبہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پہ جب اجڑی ڈالی گئی تھی اور جس وقت وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استہزاء کر رہے تھے اور ہنسی ٹھٹا کر رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت سرکار علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی 7 کو میں نے بدر کے اندر جو ہے کنویں میں اوندھے منہ مطلب گرا ہوا دیکھا تھا. میرے سرکار علیہ السلام نے جو دست مبارک اٹھائے تھے وہ قبولیت وہاں پر ان کی جو ہے وہ ذلت کی صورت میں نظر آئی تھی. اور یہ نظارہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نظارہ بھی دیکھا اور یہ نظارہ بھی اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا. آپ نے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے فوزیہ صاحبہ لاہور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فوزی صاحبہ. جی سر میں نے آپ سے سوال کرنا تھا. پوچھیے. ایک تو مجھے یعنی کہ میرے دماغ میں ایسی کوئی بھی بات بیٹھ جائے نا جس کو آپ وسوسے کہہ سکتے ہیں، یہ چیز نہیں نکلتی. اس کے لیے مجھے کوئی ورد بتائیں کوئی مولانا صاحب. بالکل آپ کو بتلا دیتے ہیں. نشابہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں سیالکوٹ سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ میرے محترم سب یہاں پہ جو بیٹھے ہیں؟ جی الحمدللہ. بہن آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. جنید بھائی میں بہت پریشان ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں لیکن ایک میری اولاد بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کا میری طرف دھیان بھی نہیں ہے. اللہ کرے. بالکل آپ کو بتلاتے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرا خیال ہے یہ 2 باتیں ذرا اس میں ڈاکٹر صاحب کوئی جواب آپ ذرا اس پہ عنایت فرما دیں. وساوس بہت آتے ہیں، کوئی وظیفہ وغیرہ اس سلسلے میں؟ وساوس کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ بار بار وضو کیا جائے. ٹھیک ہے. طہارت میں رہنے کی وجہ سے حفاظت ہوتی ہے. ولا حول ولا قوت کی کثرت کی جائے. ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ خاص کرم فرمائے گا. دوسرا یہ کہ اپنا پروفیسر صاحب آپ ذرا بتائیے کہ اولاد نہیں ہے تو کوئی وظیفہ اس کے لیے اور شوہر کا میلان بھی نہیں ہے بیوی کی طرف تو میلان بھی ہو جائے. اولاد کے والد سے تو بزرگوں سے سنیں کہ سورہ مریم جو ہے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اچھا. ہاں جی. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اور اگر یہ شوہر کا میلان نہیں ہے تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ درود شریف کی کثرت کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اچھا اب ذرا یہ بتائیے، آئیے اگلے فیز میں چلتے ہیں. حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی اور ظاہر ان کا بھی اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے اور ان کی جو جنگی خدمات ہیں وہ بھی ظاہر تاریخ کا ایک بڑا سنہری باب ہے. پھر آپ کی شادی کا واقعہ، آپ کی عبادت و ریاضت کا جو خاص طور پہ مطلب ایک ہمیں یوں کہہ لیجئے کہ رچاؤ نظر آتا ہے تاریخ کے اندر، بتائیے ذرا ان کے بارے میں. جنید بھائی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح شجر اسلام کی آبیاری کے لیے صحابہ کرام کا کردار ہے،
اسی طرح سے ابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین کا جو کردار ہے وہ بھی بلا مبالغہ تاریخ اسلام کا حصہ ہے۔ صحابیات نے بڑی استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، جانبازی کے ساتھ، جرت کے ساتھ اسلام کے لیے خدمات سر انجام دی۔ انہی میں حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہیں حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی بھی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے تو ایک ان کا وہ اعزاز جس کو وہ خود بار بار بیان کرتی تھی، وہ یہ کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شادی کی مبارکباد دینے کے لیے تشریف لائے۔ آئے ہائے، اس میں وہ محبت کا پہلو دیکھیے کہ جب بھی وہ اس بات کو بیان کرتی تو اس جگہ کی طرف بھی اشارہ کرتی کہ جب سرکار آئے تھے تو یہاں تشریف فرما، اللہ اکبر، یہاں نبی علیہ السلام جلوہ فرما ہوئے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہاں تشریف لا کر مبارکباد دی تھی۔ اللہ دوسرا جو آپ کا اعزاز ہے، جو کردار ہے، وہ مجاہدانہ کردار ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے بہت سے غزوات میں شرکت کی ہے اور اس کے اندر ایک بڑی اہم ذمہ داری، اور اس ذمہ داری کے لیے دلیری چاہیے اور اس ذمہ داری کے لیے جرت چاہیے۔ فرماتی ہیں میں زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، ان کو مرہم پٹی کرتی تھی، اور یہاں تک کہ جو شہداء تھے یا مقتول تھے ان کو میں مدینہ طیبہ منتقل کرتی تھی۔ اللہ، تو یہ ڈیوٹی میں نے سر انجام دی ہے۔ پھر تیسرا جو ان کا کردار ہے وہ حدیبیہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں بیت رضوان کے والا سے کہ یہ بیت رضوان میں شریک ہیں۔ یہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی گئی تو میں بھی اس بیعت کے اندر شریک تھی۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ بیت رضوان والوں کا مقام کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی ہے۔ رضائے الہی کا اعلان ان کے لیے کیا جا رہا ہے جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر حدیبیہ کے مقام پر بیعت کی ہے اور جنت کا مجدہ ان کو سنایا گیا۔ تو حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل ہیں۔ پھر آپ کا ایک علمی مقام ہے کہ 21 احادیث آپ سے روایت ہیں، اور حضرت امام زین العابدین اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس جایا کرتے تھے اور آپ سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عبداللہ ابن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کر آپ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ نبی علیہ السلام کے وضو کا انداز کیا تھا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں اکثر تشریف لاتے تھے اور وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بھی فرمایا۔ تو فرمایا ان سے پوچھ کے انہوں نے دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے وضو کا انداز کیا تھا، تو اس وضو کا طریقہ بتانے سے پہلے وہ برتن نکال کر لائیں جس سے سرکار نے وضو کیا تھا، اللہ وہ بھی ان کے پاس رکھا موجود تھا، اس برتن کو نکال کر لائیں اور فرمایا کہ یہ وہ برتن ہے جس سے نبی علیہ السلام نے وضو کیا تھا، اور اس میں انہوں نے پیمانہ بیان کیا کہ 1 مد یا مد کا چوتھائی حصہ پانی اس میں تھا، اس سے نبی علیہ السلام نے وضو کیا، اور پھر پریکٹیکلی وہ وضو کر کے دکھایا کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح وضو کیا تھا۔ فرمایا کہ سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اس پانی میں داخل کیے، 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا، 3 مرتبہ اپنے چہرے اقدس کو دھویا، 3 مرتبہ اپنے بازوؤں کو دھویا، سر کا مسح کیا، پھر اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھویا۔ تو وہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا انداز یہ تھا۔ اور کتنی آپ یہ دیکھیے، آپ نے فرمایا 1 مد پانی مطلب اس میں، جی تو یہ کتنی مختصر مقدار پانی کی اس کے اندر تھی۔ یہ تو اسلام کا حسن ہے جی، اعتدال، یعنی میانہ روی۔ ہمارے یہاں میں یہ بات چونکہ نکل آئی تو میرا خیال ہے بات ضرور آپ مطلب اس پہ ذرا سا کامنٹ کر دیجئے۔ میں نے لٹرلی لوگوں کو دیکھا ہے، مطلب جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ایئرپورٹس وغیرہ پہ جو ہے لوگ اگر مطلب وضو خانے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو لٹرلی پورا نل کھلا، مساجد میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، جی نل کھلا ہوا ہوتا ہے، مسواک کر رہے ہیں، مطلب پانی کا مکمل ضیاء کر۔ اب میرے سرکار کی سنت تو یہ نہیں ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے اس نعمت کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا کہ اس کو کس طرح استعمال کیا گیا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو ہم یہ تصور کریں کہ اگر پانی کی کمی ہو جائے یا عدم دستیابی ہو تو پھر کیا صورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ نعمت اس وجہ سے ہم سے واپس لے لے کہ ہم اس میں اسراف اور فضول خرچی کریں۔ جنید بھائی اصل بات یہ ہے کہ جو اعتدال اور میانہ روی ہے نا، اس کو ہم نے صرف دولت اور مال کے ساتھ جوڑ دیا، جبکہ مال میں صرف میانہ روی نہیں ہے، اعتدال دین کے جو اعتدال کی تعلیم ہے وہ ہر معاملے کے اندر ہے، میانہ روی ہر معاملے کے اندر ہے، یہاں تک کہ عبادت کے اندر بھی میانہ روی اور اعتدال کی تعلیم ہے، اور یہ اسلام کا حسن ہے۔ اچھا اسی طرح دیکھیے حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور جو پیغام ہے آپ کی ان روایات میں سے
21 روایات میں سے ایک روایت یہ ہے جو ماہ رمضان کے اندر بہت ہی سمجھنا ضروری ہے، وہ ہے روزے کے حوالے سے۔ آپ فرماتی ہیں کہ بچپن سے ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ یہ بڑی عام بات ہے کہ جو بچہ بچپن میں ہوتا ہے تو اس کا دل آئینے کی طرح ہوتا ہے، اس پر آپ جو نقش کر دیں وہ ساری زندگی نقش ہو جاتا ہے۔ ماں کی آغوش سے جو اس کو سکھا دیا جائے وہ ساری زندگی اس کو نہیں بھولتا۔ تو بچپن میں دینی معاملات کی طرف بچوں کو رغبت دلانی چاہیے، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں ہی بچوں کو نماز کا حکم دو، نماز کی ترغیب دلاؤ۔ تو روزے کے والے سے جو روایت آپ لائی ہیں وہ سمجھنے والی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ یوم عاشورہ کا نبی علیہ السلام نے انصار کی بستیوں میں پیغام بھیجا کہ آج صبح جس شخص نے کھانا پینا نہیں کیا تو وہ اس کو اپنے روزے کو جاری رکھے، یوم عاشورہ کا روزہ۔ اور دوسرا پیغام یہ دیا کہ جن حضرات نے کچھ کھا پیے لیا ہے اب وہ کھائیں پیئے نا، باقی دن جو ہے وہ بھوک کے اندر گزاریں۔ تو آپ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ ہم خود بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے۔ اچھا، بچوں کے روزے میں آج جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آدھا دن گزرتا ہے تو بچوں کو بھوک لگ جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے، اس روزے کو کیسی جاری رکھی جائے وہ بھی آپ بتاتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ہم روئی کے کھلونے بنا کر ان بچوں کو دے دیتے تھے، بچوں کو بہلاتے تھے کہ تم اس کے ساتھ کھیلو۔ وہ اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے تھے جہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا اور وہ بچے یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس روایت کے اندر امت کے لیے یہ درس موجود ہے کہ بچپن کے اندر ہی بچوں کو دینی معاملات کے اندر، دینی امور کے اندر رغبت دلائی جائے، تاکہ جب وہ شرعی احکام کے مکلف بنے تو ان کے لیے پریشانی نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ فرزانہ صاحبہ لاہور سے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ۔ جی جی بھائی، آپ کا پروگرام دیکھیں بہت اچھا لگا اور یہ سب کے لیے میرے لیے السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ بہت طرح کی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، میرے میاں 9 سال سے پیرالائز ہیں اور وہ بہت تکلیف میں ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ان کے لیے کوئی ایسا کوئی وظیفہ، کوئی ایسی موضوع بتا دیں جس سے ان کی نا تکلیف میں رفع ہو۔ نہیں، تکلیف میں کمی ہو، بات یہ، لیکن یہ کتنے عرصے سے وہ پیرالائز ہے؟ وہ 9 سال سے پیرالائز ہیں۔ 9 برس سے پیرالائز ہیں۔ تو مطلب ان کا جو فالج ہے وہ جسم کے کس حصے میں؟ وہ رائٹ سائڈ پہ ہے، بالکل بھی ہل نہیں سکتے، دماغ کام نہیں کرتا۔ آئے ہائے ہائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ جی ضرور پوچھ کے بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شاہد صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے۔ سر بند ہے آواز۔ جناب فرمائیے۔ سب سے پہلے سب کو ساروں کو میری طرف سے سلام۔ وعلیکم السلام جناب، فرمائیے۔ سر میں نے شیر میاں ڈار صاحب سے کہنا ہے کہ مجھے نا وہ قوالی سنا دیں، ذرا داتا کے دربار چڑیاں بول دیں۔ اچھا بالکل، انشاءاللہ بالکل، انہوں نے سنا، موجود ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں جناب؟ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جناب میں جی راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ فرمائیے۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو قبلہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی جنہوں نے ایک روایت پڑھی تھی وہ ذرا ان کو کئی ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا، جس میں یہ بتا رہے تھے کہ وضو کا طریقہ پوچھنے کے لیے گئے تھے، کس نے کس سے پوچھا تھا؟ جو مجھے سمجھ لگی ہے وہ یہ کہ غالباً امام زین العابدین نے کسی صحابی سے پوچھا تھا کہ رسول کا وضو کرنے کا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کی نا کوئی روایت ان سے پوچھے گا، یہ مجھے قرین عقل لگ رہا ہے کہ امام زین العابدین جو امام حسین، بالکل آپ کو بالکل بتا دیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ایک جملے میں صرف وہ جو ہے وہ روایت کے حوالے سے جو آپ نے بیان کیا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن محمد سے کہا کہ آپ جا کر حضرت ربیع بنت معوذ سے پوچھ کے آئیں کہ سرکار کے وضو۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا پروفیسر صاحب، فالج ہوا ہوا ہے جسم میں، تو کوئی وظیفہ اگر آپ تینوں احباب میں سے کوئی مطلب بیان کرنا چاہیں ان کے لیے؟ جی وہ 7 مرتبہ یہ درود پاک میں پڑھ رہا ہوں، اس کو یاد کر لیں، بتائیے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دوا۔ 7 دفعہ یہ درود شریف پڑھ لیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلایا کریں، اللہ تعالیٰ کرم کرے انشاءاللہ۔
تو جناب والا ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کا حسین سا موقع ہے اور یقیناً مجھے اس بات کا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی اس وقت اپنے دسترخوان پہ موجود ہوں گے اور ظاہر ہے انشاءاللہ آج ہم اپنی 5ویں سحری کو اختیار کریں گے. وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے لیکن وہی بات ہے کہ گزرنے والا ایک ایک لمحہ ایک ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر اپنی رحمتوں کو نازل کر رہا ہے. سمیٹنے والے بنیے گا. ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ اپنے نرم بستروں سے جا کر اپنی پیٹھ کو جوڑ دیں، بلکہ اس وقت تو یہ وہ موقع ہے بنیادی طور پہ کہ جہاں اللہ کے حضور حاضر ہو کے اپنے سجدوں کو ضرور طویل کیجیے گا. بڑی برکہ برستی ہے صاحب، بس سمیٹنے والا چاہیے اور وصول کرنے والا چاہیے. حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک ہو رہا ہے جو شہید بدر ہیں. ظاہر بدر میں آپ کی شہادت ہو گئی لیکن یہ وہ خانوادہ ہے جیسا کہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اس پورے خانوادے نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ان سے عشق، ان سے پیار، ان سے الفت اور ان پر فدا ہونے کا جو ایک یوں کہیے کہ عملی نمونہ ہے وہ پیش کر کے دکھا دیا. ذرا سوچئے صاحب، میں ایک جملہ میں چاہتا ہوں ایک جملے کو سوال میں ہی پرو دوں. ایک تو وہ بات کہ جو ابتدائی طور پہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ کسی ماں کے لیے یہ بہت دل جگرے کی بات ہے کہ ایک ہی وقت میں اپنے 7 شہزادوں کو، بھئی دیکھیں نا بدر میں جانے کا تو مطلب یہ تھا نا کہ یہ لوٹ کے نہیں آنے والے، یہ تو طے تھا نا. اب ان میں سے جو لوٹ کے آگے وہ آ گئے لیکن وہی بات ہے شہادتیں سب نے اختیار کرنی تھی، سب اسی جذبے کے تحت گئے تھے. تو ایک تو یہ، لیکن وہی بات ہے یہ جذبہ یہاں رکا نہیں بلکہ یہ جذبہ نسل در نسل منتقل ہو گیا. اور پھر حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان کا محبت کا انداز تھا وہ کتنا کمال تھا، ذرا وہ بھی بتائیے. ایمان نام ہے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر جانا، اور اسی کا آپ روزانہ حدیث مبارکہ بھی سناتے ہیں اپنے پروگرام میں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس لیے ایمان اور عشق حیدر کرار کا ہو، صدیق اکبر کا ہو رضی اللہ تعالی عنہما، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری تو آرزو یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کہ رخ مصطفیٰ ہو، میری آنکھ ہو، ہر وقت آپ کو دیکھتا رہوں. تو یہ خانوادہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت میں کس حد تک آگے ہے، اس کا اثر جب ہم آپ کی نسل میں دیکھتے ہیں حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ کی شکل میں، تو ایک تو وہ نظر آتا ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر گیری کو ہمیشہ مد نظر رکھتے تھے کہ اس گھر کی قربانیاں ہیں اور آپ رحمت للعالمین ہیں. اب ان کے ہاں شادی ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے ہیں. جب وہاں آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں بچیاں مل کر شادی کے خوشی کے گیت گا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے طور پر اپنی ان بچیوں کے ساتھ تشریف فرما ہوئے. آپ کو اپنے اندر پا کر ان مدینے کی بچیوں نے جن میں حضرت ربیہ بھی شامل ہیں کس حد تک قیامت تک آنے والی امت کو سبق دیا کہ فوراً اس گیت کو چھوڑ کر آپ کی نعت شروع کر دی. اچھا. اور اس نعت میں انہوں نے یہ کہا کہ فینا نبی یعلم ما فی غدی، ہم میں وہ نبی ہے جو کل کی بات کو جانتا ہے. اللہ، یعنی وہ جانتے تھے کہ وہ جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ وہ جانتے ہیں. اب ان کے اس انداز کو دیکھ کر حضور علیہ السلام نے محبت کے طور پر فرمایا کہ تم پہلے جو گا رہی تھی وہی گاؤ. عجز و انکسار حضور علیہ السلام کی، میرے سرکار کا عجز و انکسار آپ کے پہچان تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اس پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جو لوگ اس ضمن میں غلط فہمی پھیلاتے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ ایمان کے دعوے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت للعالمینی کو سامنے نہ رکھنا اور اپنے طور پر ایسی تعبیر پیدا کرنا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری پر انہوں نے وہ شعر پڑھا تو وہ کسی نعت کا شعر تھا. ہمارا کام تھا ہم یہ دیکھتے کہ یہ نعت لکھی کس نے ہے، شاعر کون ہے، لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں گئی. ہم
فتووں کی طرف چل پڑے. اور سر دوسری بات وہ جو شعر پڑھا وہ کیا پڑھا؟ دیکھیں نا اس میں تو پورا عقیدہ کھول کے رکھ دیا. میں وہی تو بتا رہا ہوں نا کہ ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے. آقا علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں ایسا تصور اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا. بہرحال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت معوذ کی اس صاحبزادی کے عشق و محبت کی یہ کیفیت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم گاہے گاہے وہاں ان کے ہاں تشریف لے جاتے تھے. اور ایک مرتبہ آپ کی محبت کا ایک مقام آیا کہ آپ کے گھر ایک عطر فروش عورت آئی. اس کا نام اسماء بن مخربہ تھا. وہ جب آئی اور اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ حضرت معوذ کی بیٹی ہیں تو وہ اپنے طور پر کہنے لگی کہ کیا تم اس شخص کی بیٹی ہو جس نے ہمارے سردار کو قتل کیا تھا؟ اب یہ بات حضرت ربیہ کیسے برداشت کرتیں؟ فوراً فرمایا میرے باپ نے کسی سردار کو قتل نہیں کیا، انہوں نے تو ایک غلام کی گردن اڑائی تھی، انہوں نے تو ایک غلام کو مارا تھا. اب اس بات کے بعد وہ چونکہ اسی خاندان سے تھی، اس کی عصبیت لوٹی ہوئی تھی، وہ کہنے لگی کہ آپ چونکہ ہمارے سردار کے قاتل ہیں میں تمہارے ہاتھ یہ عطر نہیں بیچوں گی. آپ نے فرمایا تو کیا نہیں بیچے گی؟ میں لینا نہیں چاہوں. میرے لیے اس کا خریدنا حرام ہے. اور میرے نزدیک یہ عطر نہیں، یہ گندگی ہے. یہ الفاظ جو روات نے ہمارے تک پہنچائے ظاہر کرتے ہیں کہ سیدہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس حد تک محبت کرتی تھیں. اور اسی طرح علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس کچھ پھل آئے، فروٹ آئے، خشک پھل بھی، میوے بھی تھے. آپ نے 2 طباقوں میں ان کو ڈال کر آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں بھیجا. وہ جو دادی کا عشق ہے وہ منتقل ہوا نا پوتی کے اندر. بات یہ ظاہر ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ذرا 3 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. آپ نے جب بھیجا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرما کر واپسی پر آپ نے ایک مٹھی سونے کی بھر کر ان میں ڈال دی اور فرمایا کہ انہیں کہیں کہ اس کے اپنے لیے زیورات بنائیں. جمشید علی صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان، کیا حال ہے؟ بھائی جان اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ بھائی جان آپ کا پروگرام سن کے بڑی دل کو خوشی ہوتی، تسلی ہوتی ہے، بڑا مثلا اس میں ہمیں ملتا ہے جزاک اللہ شعور. جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ کو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک تو یہ جو نماز ہے اپنے ہم پڑھتے ہیں، اگر سنت نہ پڑھیں تو نماز ہو جائے گی ہماری؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. فراز صاحب سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے مالک کا. اچھا میرا بھائی سوال ہے کہ انسان روزے کی کیفیت میں اگر کوئی چیز کھا جائے بھول سے تو اس کا کیا حال ہے؟ بھول سے اگر کچھ کھا جائے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. اور تیسرے کالر ہمارے ساتھ ہیں سلیم الرحمان صاحب قصور سے. السلام علیکم. جناب صاحب السلام علیکم، کیسے؟ وعلیکم السلام. حضور میرے مزاج بہت اچھے، آپ بتائیے. یہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ اب مجھے آپ کا پروگرام میں سنتا ہوں، اور جب تک سن نہ لوں پھر مجھے بھی سکون نہیں ہوتا. اللہ پیار آپ کا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. آمین آمین. پہلے سیگمنٹ میں یہ جو کلام سے پہلے کا سیگمنٹ تھا اس میں بڑی اچھی بات کی تھی. جو بچے رمضان الوالد میں روزے میں بچے معصوم ہیں، فرشتے ہیں، ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور. لیکن اب یہ معاشرتی ایک المیہ بن گیا ہے کہ روزے تو بچے رکھ لیتے، سحری کھا لیتے ہیں، لیکن صبح اٹھ کے جیسے امتحان ہو گئے، ان کے پرچے ہو گئے، تو شام تک ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے. نہ تو ماں باپ نہ مائیں وہ تربیت دیتی ہیں. گڈ کوسچن. یہ روزے میں اس موبائل کو چھوڑ کے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ گڈ کوسچن. آپ نے موبائل میں دیکھنا ہے تو اس روزہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ اس روزے میں یہ ایک ایسی ایک بیماری جو ہے ہمارے ملک میں پوری دنیا میں. بالکل 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 آپ کو بتلاتے ہیں. بہت صحیح کوشچن ہے آپ کا. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ اگر سنت جو ہے وہ چھوڑ دی جائے تو کیا فرض نماز قبول ہو جائے گی؟ جی فرض نماز قبول ہو جائے گی، اور اس میں صرف اس بات کو مد نظر رکھ لیں کہ سنت ہمارے آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے، اس سے محبت اس انداز میں کیجئے، پھر کبھی نہیں چھوٹے گی. لیکن اگر چھوٹ گئی تو فرض اگر پڑھ لیا تو فرض ہو جائیں گے. جن کی سنت ہے ان کی سنت پہ تو عمل کر لیجئے، اور ان کی وجہ سے فرائض ملیں تو باقی تو سارا معاملہ دوسری طرف ہے.
اچھا اگر بھول سے کچھ کھا لیا جائے جی نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ لیکن یہ نہیں کہ جیسے ہی یاد آئے تو چھوڑ دے، فوراً چھوڑ دے. اور ایک کامنٹ اور کر دیجئے ساتھ ساتھ، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ جو موبائل فونز آج کل ظاہر ہے، مطلب ڈاکٹر صاحب آپ بلکہ بتائیے، یہ بچوں کے ہاتھ میں ہم دے دیتے ہیں، ٹیبلٹس بچوں کے پاس ہوتے ہیں، والدین، اچھا یہ صرف بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، بڑوں کا بھی یہ مسئلہ ہے، پورا دن جو ہے موبائل میں لگے ہوں گے، روزے کو جو ہے معاذ اللہ مطلب خراب کر رہے ہوں گے، ٹیبلٹس میں لگے ہوں گے، کمپیوٹر پہ لگے ہوئے ہوں گے، موویز دیکھ رہے ہوں گے، میچز دیکھ رہے ہوں گے، ڈرامے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی میرا وقت پاس نہیں ہو رہا جی، بہت ابھی ٹائم باقی ہے، وقت کیسے پاس کریں سمجھ نہیں آتا. تو یہ سارے کام جو ہے والدین بھی کر رہے ہوتے ہیں، بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ویسے نہیں فرمایا تھا کہ روزے کو آپ نے ایمان اور احتساب کے ساتھ چلانا ہے. ایمان کا تو مطلب یہ تھا کہ روزے کو ہمیشہ جذبے سے چلانا ہے، جی ڈھیلے پن سے نہیں. بالکل. احتساب کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے ایک ایک لمحہ کاؤنٹ کر کے گزارنا ہے. بالکل ٹھیک. تو اگر ہم دینی اعتبار سے کچھ چیزوں کو ویسے خود والدین ڈیویلپ کریں تو بچے والدین کو دیکھ کر ضرور مانوس ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کے سامنے کبھی تو یہ کر سکتے ہیں کہ بچے کہانی غور سے سنتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خوبصورت کہانیاں سنائیں، ہمارے اولیاء کی کہانیاں وہ سنائیں، صحابہ کرام کی کہانیاں سنائیں. حضرت معوذ اور معاذ کی یہ کہانی ہے، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے بچے کو سنائیں تو بچہ سمجھتے کہ ہماری عمر میں بھی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اتنی سنجیدگی اور اتنا دین سے وابستگی ہوتی ہے. تو لاملہ جب آپ یہ اہتمام کریں گے اور دلچسپی لیں گے. دوسرا جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ایک شیڈول بنائیں کہ یہ گھنٹہ ایک ہم قرآن پڑھیں گے، ٹھیک، یہ اتنی دیر ہم صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، اتنی دیر آپ کو ہم ریلیکس بھی کریں گے، بالکل صحیح، اس میں سونے کا ٹائم بھی ہوگا، بالکل ٹھیک. ہر وہ کام کریں. اب والدین سے بڑھ کر تو بچے کی نفسیات کو کوئی نہیں سمجھتا. ٹائم مینجمنٹ جو ہے ایکچولی رمضان ٹائم مینجمنٹ آپ کو سکھاتا ہے. بالکل ٹھیک ہوگا. آپ اپنے ٹائم کو مینیج کریں اور اپنی عبادات کو بھی تقسیم کریں، لیکن وہی بات ہے یہ جو لغویات ہیں اس سے تو والدین بھی اپنے آپ کو دور رکھیں اور بچوں کو بھی جو ہے وہ ظاہر دور رکھنا چاہیے. اچھا آئیے ذرا ٹاپک پہ آتے ہیں. یہ جو پورا خانوادہ ہے ایکچولی اگر میں اس کا کرکس نکالوں تو یہ کرکس ہمیں ملتا ہے کہ جی یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ خانوادہ ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو عشق رسول ہے ذرا اس پہ گفتگو کیجیے، اس کے بارے میں بتائیے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ عشق ایک جانب سے نہیں ہوتا، عشق ہمیشہ دو جانب سے ہے. اس میں پہلے یہ دیکھیں کہ جن کے ساتھ عشق ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اور کمالات کے اعتبار سے کس طرح کی شخصیت ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی ہے جن کو عبداللہ بن سلام جیسا بندہ بھی پہلی مرتبہ دیکھے تو وہ یہ جملہ کہنے پر حیران رہ جائے کہ اس سے زیادہ سچا چہرہ کبھی نہیں دیکھا. واہ 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 کیا اچھی بات. یعنی کیا بات ہے، یعنی آپ کو جن لوگوں نے زیارت کی یہ تو تحفہ ہے ان لوگوں پر جنہوں نے تعصب کی اور جنہوں نے منافقت کی اور جنہوں نے ہٹ دھرمی کی اور مادیت پسندی کی پٹیاں عقلوں پر چاڑ لی تھی. ورنہ نبی موجود ہو اور بندہ بشک کفر میں بھی ہو، غیر جانبدار ہو تو نبی کی روحانی کشش اس کو کھینچ لیتی ہے. یہ تو وہ لوگ تھے جو تعصب میں بیٹھے تھے، ضد پر اڑ گئے، ظاہری قبائلی امیری پر اڑ گئے، وہ حکومت کے چکر میں یا عہدوں کے چکر میں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو یہ فیضان رسانی تھی. ادھر سے دیکھیں جذبہ ہدایت کے قبول کرنے والوں کا، یہ جو ہدایت کے قبول کرنے والے پہلی جماعت جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، یہ کس طرح لپکے، اس منظر کو کیسے دیکھا، رسپانس کیسے دیا، آپ کی تعلیمات کو کیسے لیا، آپ کے فرمودات کو کیسے لیا، دین کی حفاظت کیسے کر کے دکھائی، اشاعت کیسے کر کے دکھائی. میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے خوبصورت منظر حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی واللہ میرے زبان پہ یہ جملے آنے والے تھے. حضور آپ درویش، آپ کا روحانی کرنٹ بھی ساتھ چل رہا ہوتا. تو وہ جو عبداللہ بن مسعود تھے اس زمانے میں ایمان نہیں لائے تھے، وہ منظر بیان کرتے ہیں جی یہ قریش مکہ کے سب کی طرف سے میں سفیر بن کر دور دور بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں نے ان کی انٹرویوز بھی کیے ہیں، ان کے وابستگان بھی دیکھے ہیں،
حکمرانوں کو بھی چیک کر لیا. میں کیسر و کسرا کے دربار میں گیا, نجاشی کے دربار میں گیا, نجاشی کے دربار, لیکن وہ کفار وہ قریش والوں کو بتا رہے ہیں. یہ میں بتا دوں کہ جو اصحاب محمد ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح کی محبت کرتے ہیں, میں نے یہ منظر کسی جگہ نہیں دیکھا, کسی جگہ نہیں, اور یہ منظر ہونا بھی نہیں. واہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ماحول دنیا میں دوبارہ پیدا ہی نہیں ہونا. تو وہ کیا منظر تھا وہ بتاتے ہیں جی, میں نے وہاں دیکھا ہے کہ وہ گفتگو آپ کی جس انداز سے سنتے ہیں لگتا یہ ہے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے انہماک سے, اتنے لگن سے, اتنے شوق سے, اور آنکھوں کے کنارے سے چہرے مصطفیٰ دیکھتے ہیں. یعنی یہ بھی تعظیم ملحوظ ہے کہ ایزینس فیل نہ ہو, وقار فیل ہو, ادب فیل ہو, تعظیم فیل ہو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب وہ وضو کرتے ہیں اور ان کے وضو کی تری کو لینے کے لیے وہ کس طرح جھپٹتے ہیں. اچھا پھر جن کو تری مل گئی وہ پھر جن کو تری مل گئی دوسرے ان کے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر رہے ہیں اور اپنے چہروں پر ملتے ہیں. اور لعاب دہن مبارک جو ہے, لعاب دہن مبارک کی کیفیت پھر آپ کا وہ ہاتھوں میں لے کے اپنے جسم پہ مل لیتے, جسم پہ ملتے ہیں. تو آپ کی داڑھی مبارک اور سر مبارک کے بالوں کا تراشنا, صحابہ نے وہ جو رسپانس دیا. اچھا پھر اس کے بعد ہے کہ یہ صرف وابستگی ذات سے نہیں تھی, آپ کی تعلیمات سے بھی اتری تھی. صحابہ نے آپ کے فرمودات جمع کرنے میں جس عشق و محبت کا مظاہرہ کیا, اس میں آپ مثالیں تو ذرا پڑھ کے دیکھیں. آپ کا پڑھایا ہوا دین, اس پر عمل کرنے میں جو صحابہ معیار مقرر کر کے گئے, آپ کے دین کی حفاظت میں جس طرح کا جہاد انہوں نے کر کے دکھایا, وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب قطع کلام کی معذرت, مجھے ایک وقفہ لینا ہے, اور آئیے ہیڈ لائن نیوز آپ کو سنواتے اور اس کے بعد لوٹ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے. اور ایک سوال جو آج ناموس رسالت کے حوالے سے ہم سب کو اپنے اندر اٹھانا چاہیے, اس کا جواب ذرا ہم پروفیسر صاحب سے لیں گے. مختصر سا وقفہ. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں. اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں اس سوال کی جانب جو آج ظاہر ہم سب کو سمجھنا اس کا جواب بہت ضروری اس اعتبار سے بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی محافظت کی جب بات آئے گی تو کس انداز سے ایک مسلمان کو ریئیکٹ کرنا چاہیے. اور آج کے دور میں خاص طور پہ جہاں پورا مغرب جو ہے وہ تلا بیٹھا ہے اس معاملے پہ کہ کسی طرح سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو بجھا دیا جائے معاذ اللہ مسلمانوں کے درمیان. لیکن ان کو کیا معلوم صاحب, یہ وہ شمع ہے جو نہ کبھی بجھی تھی, نہ کبھی بجھی ہے اور نہ کبھی بجھے گی, کیونکہ یہی تو وہ شمع ہے جس کے اوپر بنیادی طور پہ ہمارے عقائد کھڑے میں. اگر خدا نخواستہ یہ بجھ گئی تو پھر رہ کیا جائے گا جینے کو. ذرا یہ بتائیے پروفیسر صاحب, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دو بھائی جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جہل کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو گستاخی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم نے یہ سنا ہے اور ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اس کو واصل جہنم کر دیں گے. بس یہ جو لائن ہے نا بنیادی طور پہ یہی وہ بتاتی ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زندگی کی ابتدا بھی اور انتہا بھی. اسی پہ ذرا کلام کیجئے اور صحابہ کا کیا طرز عمل رہا ہے اس سلسلے. جنید بھائی, میں اپنی بات کا آغاز قرآن مجید کی آیات سے کرتا ہوں تاکہ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی جذباتیت یا جنونیت ہے تو اس کو پتہ چلے کہ رب کیا فرماتا ہے اپنے حبیب کے بارے میں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی
اللہ رب العزت نے اس میں دنیا پہ بھی لعنت فرمائی ہے اور آخرت میں بھی لعنت فرمائی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ۔ تسبیحات کا ذکر بعد میں، تعظیم و توقیر کا ذکر پہلے کیا، تو فرمایا کہ عبادت کا مسئلہ بھی تب قبول ہوگا جب اس میں تعظیم و توقیر کا پہلو نظر آتا ہے۔ سبحان نبی علیہ السلام کی ناموس کے دفاع کا جذبہ نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے حوالے سے جذبات ہی نہیں ہے تو عبادات کسی کام کی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل کیا تھا؟ ذات رسول تو وراء الورا ہے، جس چیز کو نبی علیہ السلام کی ذات سے نسبت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دراز گوش پر سواری پر بیٹھ کر انصار کی ایک مجلس کے قریب سے گزرے، عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے وہ وہاں موجود تھا، سواری نے وہاں بول کر دیا، اس نے فوراً جو کپڑا تھا وہ اپنے ناک پہ رکھا اور اس نے نبی علیہ السلام سے کہا، آپ کی سواری کی اس بو نے مجھے اذیت دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ بولے، اور ان کا جواب سنیے کہ بات نبی علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہوئی، سواری کے بارے میں بات ہوئی ہے، تو آپ نے فوراً کہا، فرمایا سن، اللہ کی قسم ہے یہ جو نبی علیہ السلام کی سواری ہے اس کی بو ہمیں تیری بو سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ گویا آپ نے یہ پیغام دیا کہ لکڑی کی وہ رحل جس پہ قرآن رکھا جائے ہم تو اس کا بھی ادب کرتے ہیں، اس کو بھی چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، تو جس سواری پر خود صاحب قرآن تشریف فرما ہو اس سواری کا ادب اور پھر صاحب قرآن کا ادب۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے پوری امت کو اپنے اس جواب سے یہ پیغام دیا کہ یہ جو ناموس رسالت کا مسئلہ ہے یہ ریڈ زون ہے، یہ نو گو ایریا ہے، اس میں کسی کو منہ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر دور حاضر کے غازیان اسلام تک کا پیرا اس ریڈ زون پر ہے، لہٰذا اس میں کوئی منہ مارنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ اور صحابہ کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے، خود نبی علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا یہ جو ہجو کرتے ہیں، نازیبہ کلمات کہتے ہیں، ان کو جواب کو جب آپ نے جواب دیا تو سرکار نے فرمایا اس نے مسلمانوں کا سینہ بھی ٹھنڈا کیا ہے، اپنا سینہ بھی ٹھنڈا کیا ہے، ان کو جواب دے کر نازیبہ کلمات کا جواب۔ کیا کہنے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں قصص الانبیاء کا موقع ہے، اور آج کا جو سبجیکٹ یعنی آج کا جو موضوع ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ آج قصہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ناظرین حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور یہ اپنے والد محترم کے جانشین بھی ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم و نبوت سے بھی نوازا اور عظیم الشان سلطنت کا آپ کو حاکم بنایا۔ آپ تخت سلطنت پہ روایات میں آتا ہے تقریباً 40 برس تک جلوہ گر رہے، جنوں انس و شیاطین اور پرندوں وغیرہ پر آپ کی باقاعدہ حکومت تھی، اور سب کی زبانوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ناظرین یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عطا قرار دیا، اور آپ علیہ السلام علم، نبوت، حکمت اور سلطنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کی جانشین بنے۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے سورہ صاد کی آیت نمبر 30 میں یہ ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو فرزند سلیمان علیہ السلام بخشا، وہ کیا خوب بندہ تھا، بے شک وہ بڑی کثرت سے توبہ کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح سورہ نمل کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی جانشین ہوئے، اور انہوں نے کہا اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ روایات میں ہے کہ دنیا میں ناظرین کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کی بادشاہت عطا کی، یعنی پوری زمین کی ان کو بادشاہت ملی۔ ان میں سے 2 مومنین تھے اور 2 کافر تھے۔ مومنین بادشاہوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور کافر بادشاہوں میں بخت نصر اور نمرود تھے۔ روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ناظرین تمام مسلمانوں کو انتظار ہے۔ میں ایک جملہ یہاں پر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی اس وقت آپ پوری دنیا کے اندر ایک بے یقینی کی کیفیت دیکھتے ہیں،
امت مسلمہ کی ذبح حالی دیکھتے ہیں، میرا اپنا ذاتی طور پہ ماننا یہ ہے، اب یہ جو کچھ بھی ہے نا صاحب، یہ جو کچھ بھی ہے یہ خدا نخواستہ اسی انداز سے چلتا رہے گا، الا یہ کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام باقاعدہ تشریف لائیں گے اس کے بعد مسلمانوں کی حالت ازار میں بہتری آئے گی۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام ناظرین مریضوں اور یتیموں پر خصوصی شفقت کرتے اور انہیں اچھا کھانا کھلا کر ان کی دل جوئی کیا کرتے تھے، آپ کا وصف تھا۔ حضرت ابو عمران الجونی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوڑ کے مریضوں اور یتیموں کو اچھا کھانا کھلاتے جبکہ وہ خود جو ہے وہ جو کھایا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کے وقت لوگوں کے حالات جاننے کے لیے ان کے چہروں میں غور کرتے، یہاں تک کہ مسکینوں کے پاس آ کر آپ بیٹھ جایا کرتے تھے، یعنی یہ بنیادی طور پہ خلق کی جو خدمت ہے اس کا تصور آپ کے وجود کے اندر پیوست تھا، اور ان کی دل جوئی کرتے ہوئے آپ فرماتے، یعنی آپ یوں کہتے کہ مسکین یعنی عاجزی والا بندہ مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثل نعمتوں سے نوازا تھا، اس کے باوجود آپ کے خوف خدا کا عالم جو تھا وہ قابل دید تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ عطا کیا، یعنی علم، نبوت، حکمت اور بادشاہ، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کبھی آسمان کی طرف اپنی نگاہ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والے اور تمام اوقات میں تسبیح و ذکر میں مشغول رہنے والے تھے۔ قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خشوع و خضوع کو سورہ سعد کی آیت نمبر 30 میں یوں بیان کیا ہے کہ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو فرزند سلیمان علیہ السلام بخشا، وہ کیا خوب بندہ تھا، بے شک وہ بڑی کثرت سے توبہ کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے خصوصی انعامات سے نوازا تھا، جیسا کہ ہوا آپ کے تابع اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی تھی، جنات آپ کے تابع کر دیے تھے اور آپ کو خاص علم عطا فرمایا تھا۔ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی گئی، اس حوالے سے قرآن کریم کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 81 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے جملہ اطراف و اکناف سے اس سرزمین شام کی طرف چلا کرتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما دیا۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 82 سے یوں آواز آتی ہے، اور کچھ شیاطین اور دیووں اور جنوں کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو ان کے لیے دریا میں غوطے لگاتے تھے، اور اس کے سوا ان کے حکم پر دیگر خدمات بھی انجام دیتے تھے، اور ہم ان جنوں کے نگہبان تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاص علم عطا فرمایا، اس حوالے سے قرآن کریم کی سورہ نمل کی آیت نمبر 15 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی علم عطا کیا، اور دونوں نے کہا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا، پرندوں کی بولی سکھائی، بادشاہوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کو دی جانے والی چیزیں جو تھیں وہ ان کو عطا کیں۔ اس حوالے سے قرآن کریم نے سورہ نمل کی آیت نمبر 16 میں یوں ارشاد فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے اور انہوں نے کہا، اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے بہا دیے اور آپ کے نافرمان جنات کو نار جہنم کی وعید سنائی۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی سورہ سبا کی آیت نمبر 12 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا جس کی صبح کی مسافت 1 مہینے کی راہ ہے، جس کی صبح کی مسافت 1 مہینے کی راہ ہے، اور اس کی شام کی مسافت بھی 1 مہینے کی راہ ہوتی، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور کچھ جنات ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور فرما دیا تھا کہ ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے پھرے گا ہم اسے دوزخ کی بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔
نام حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی سلطنت کسی کو بھی نہیں دی، کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں سورہ سعد کی آیت نمبر 35 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے، عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک تو ہی بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عظیم ترین سلطنت کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آخرت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں سورہ سعد ہی کی آیت نمبر 40 میں یوں آواز آتی ہے، اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں خصوصی قربت اور آخرت میں عمدہ مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر معمار اور غوطہ خور جن کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ معمار آپ کے حکم سے آپ کی مرضی کے مطابق عجیب و غریب عمارتیں تیار کرتا، اور غوطہ خور جن آپ کے لیے سمندر سے موتی نکالتا۔ دنیا میں سب سے پہلے ناظرین سمندر سے موتی نکلوانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہی تھے۔ کیسی انٹرسٹنگ بات ہے۔ اسی طرح سرکش شیاطین بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے تھے، جنہیں آپ ادب سکھانے اور فساد سے روکنے کے لیے بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑوا کر قید کر دیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے سورہ سعد کی 37 اور 38 نمبر آیت میں یوں آواز آتی ہے، اور کل جنات و شیاطین بھی ان کے تابع کر دیے، اور ہر معمار اور غوطہ زن بھی اور دوسرے جنات بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دینے اور نہ دینے کا بھی اختیار دیا گیا، جیسی مرضی ویسے وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اس حوالے سے قرآن پاک کی سورہ سعد کی آیت نمبر 39 میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ ہماری عطا ہے، خواہ دوسروں پر احسان کرو یا اپنے تک روکے رکھو، دونوں حالتوں میں کوئی عذاب نہیں، یعنی کوئی حساب نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف مقامات سے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکروں کو جمع کر دیا گیا تھا، اور اس لشکر کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کا انتظام کرنے کے لیے اگلوں کو آگے بڑھنے سے روکا جاتا تاکہ سب جمع ہو جائیں، اس کے بعد انہیں لایا جاتا تھا۔ یعنی اتنا بڑا لشکر آپ کے پاس تھا۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی سورہ نمل کی آیت نمبر 17 سے یہ ارشاد ہوتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنوں اور انسانوں اور پرندوں کی تمام جنسوں میں سے جمع کیے گئے تھے، چنانچہ وہ بغرض نظم و تربیت ان کی خدمت میں روکے جاتے تھے۔ روایات میں ہے کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو ان کی ڈیزائر ہوتی، جو ان کی خواہش ہوتی تھی، وہ تیار کیا کرتے تھے۔ ان میں سے چند چیزیں یہ ہیں: اونچے اونچے محل بنایا کرتے تھے، عالی شان عمارتیں بنایا کرتے تھے، مسجدیں بنایا کرتے تھے، اور انہی میں سے بیت المقدس بھی ہے۔ تانبے، بلور اور پتھر وغیرہ سے درندوں اور پرندوں وغیرہ کی تصویریں باقاعدہ تیار کیا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویر بنانا حرام نہیں تھا۔ بڑے بڑے حوضوں کے برابر کھانے کے پیالے، اور یہ پیالے اتنے بڑے ہوا کرتے تھے کہ ایک پیالے میں 1000 آدمی کھانا کھاتے تھے۔ یعنی جسٹ امیجن، آج ہم جو ظاہر کھانا وغیرہ کھاتے ہیں پلیٹس کے اندر کھایا کرتے ہیں، تھال وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں جو ہے وہ اتنے بڑے باؤلز ہوتے تھے، یا یوں کہہ لیجئے اتنی بڑی بڑی پلیٹس ہوتی تھیں کہ جس کے اندر 1000 افراد ایک وقت میں کھانا کھاتے تھے، اور وہ تیار کرنے والے جنات ہی ہوا کرتے تھے۔ یعنی ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں، یہ دیگیں اپنے پایوں پر قائم تھیں اور بہت بڑی بڑی تھیں، حتیٰ کہ اپنی جگہ سے ہٹائی نہیں جا سکتی تھیں۔ لوگ سیڑھیاں لگا کر ان پر چڑھتے تھے، اور یہ یمن میں تھیں۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں یہ ارشاد ہوتا ہے، وہ جنات ان کے لیے وہ جو چاہتے تھے بنا دیتے تھے۔ ان میں بلند و بالا قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن تھے جو تالاب اور لنگر انداز دیگوں کی مانند تھے۔ اے آل داؤد، اللہ کا شکر بجا لاتے رہو، اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ناظرین ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا تھا، اس لیے آپ ہوا کے دوش پر انتہائی تیز رفتاری سے سفر بھی کیا کرتے تھے، اور اس رفتار کا عالم یہ ہوتا تھا کہ صبح کے وقت چلتے تو دوپہر تک اتنا سفر کر لیتے جتنا ایک تیز
تیز رفتار گھوڑا سوار 1 مہینے میں طے کرتا تھا اور شام کے وقت چلتے تو رات تک 1 مہینے کی راہ کے برابر سفر کر لیا کرتے تھے۔ روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو کیلولا اس تخر میں فرماتے، اور اس تخر ملک کے فارس کا ایک شہر ہے اور دمشق 1 مہینے کی راہ پر ہے، اور شام کو اس تخر سے روانہ ہوتے تو رات کو کابل میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا میں جہاں چاہتے تھے وہاں گھوما کرتے تھے، اور یہ بھی تیز رفتاری کے لیے تقریباً 1 مہینے کا راستہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ناظرین اتنی عظیم الشان سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود فخر و تکبر سے مکمل طور پر دور تھے اور عاجزی اور انکساری کے مکمل طور پر پیکر تھے۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے درمیان یوں جا رہے تھے کہ پرندوں نے آپ پر سایہ کر رکھا تھا، اور جنوں انسان آپ کے دائیں بائیں جانب، یعنی آپ کی دائیں اور بائیں کی جانب تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، اے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ مومن کے نامہ اعمال میں ایک تسبیح اس سے بہتر ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو دیا گیا، کیونکہ جو کچھ اسے دیا گیا وہ چلا جائے گا جبکہ تسبیح باقی رہے گی۔ یہ آپ کی عاجزی کا عالم تھا۔ ایک اور روایت میں ہے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام 2 لاکھ انسانوں اور 2 لاکھ جنات کے ساتھ نکلے۔ آپ کو اوپر بلند کیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے آسمانوں میں فرشتوں کی جو تسبیح تھی اس تسبیح کی آواز کو سنا۔ پھر آپ کو نیچے لایا گیا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سمندر کو چھونے لگے۔ اس کے بعد آپ نے ایک آواز سنی کہ اگر تمہارے آقا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں 1 ذرے کے برابر بھی تکبر ہوتا تو انہیں جس قدر بلند کیا گیا تھا اس سے بھی زیادہ نیچے دھسا دیا جاتا۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا قلب اطہر ایک لمحے کے لیے بھی اپنی بڑائی اور دوسروں کی تحقیر سے مکمل طور پہ خالی تھا۔ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے ناظرین، اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے افراد میں سے ایک شخص کی طرف دیکھنا شروع کیا اور مسلسل اس کو دیکھتے رہے۔ جب وہ تشریف لے گئے تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ کون تھے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ملک الموت تھے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ نے غور کیا کہ وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میری روح قبض کرنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہوا مجھے اٹھا کر ہند کی سرزمین پر ڈال دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو اس نے اس شخص کو اٹھا کر سرزمین سندھ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ملک الموت دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھیوں میں سے ایک شخص کی طرف مسلسل دیکھ رہے تھے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی کہ اسے دیکھ کر مجھے تعجب ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے تو یہ حکم تھا کہ تھوڑی دیر میں ہند کی سرزمین پر اس کی روح قبض کروں گا، لیکن وہ تو آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ناظرین چونٹیوں کی بولی سننے اور سمجھنے کی بھی طاقت رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ پیدل سفر کر رہے تھے کہ اس دوران طائف یا شام میں سے اس وادی سے گزرے جہاں چونٹیاں بکثرت تھیں، تو چونٹیوں کی ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر کہنے لگی کہ اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اس واقعے کو قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت نمبر 18 میں یوں بیان کیا گیا کہ یہاں تک کہ جب وہ لشکر چونٹیوں کے میدان پر پہنچا تو ایک چونٹی کہنے لگی کہ اے چونٹیوں، اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ کہ کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ چونٹیوں کی ملکہ کے یہ اس لیے کہا تھا کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، عدل کرنے والے ہیں، جبر اور زیادتی ان کے شایان شان نہیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناظرین 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی بات کو سن لیا۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ نمل کی آیت نمبر 19 میں یوں بیان کیا تو وہ یعنی سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سے ہنسی کے ساتھ مسکرائے اور عرض کیا کہ اے پروردگار، مجھے اپنی توفیق سے اس بات پر قائم رکھ کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی ہے، اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تو راضی ہوتا ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے خاص قرب والے نیکوکار بندوں میں داخل فرما۔ اچھا جی، اب اس کے بعد کیا ہوا وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتلاؤں گا کل اگر زندگی ہو، کیونکہ ابھی تو ظاہر ہے یہ چونٹی کا تسلسل ہے واقعے کا۔ اس کے بعد ہدہد کا تذکرہ آئے گا، تخت بلقیس کا تذکرہ آئے گا، جو مطلب آج اس دور کے اندر بیونڈ دی امیجنیشن لگتا ہے، لیکن آصف بن برقیہ
حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ایک شخص تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کتاب کا تھوڑا علم عطا کیا تھا، لیکن وہ جو یمن اور بیت المقدس کے درمیان کا فاصلہ 2500 سے 2600 کلومیٹر تھا، وہ اتنا بھاری بھرکم تخت جو ہے پلک جھپکتے ہی ان کی بارگاہ میں آ گیا. کیا ہوا تھا کل بتاؤں گا انشاءاللہ، زندگی رہی تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا. شام آپ سے افطار کے وقت ملاقات ہوگی، یعنی 4 بجے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.